جی بچے اسکرین یس کلیئر ہے، میم. سب کچھ اسکرین نظر آ رہی ہے، سلائڈس نظر آ رہی ہیں؟ یس میم. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کرنٹ افیئرس جو 2024 کے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ جو امپورٹنٹ کرنٹ افیئرس ہیں وہ میں نے یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کیے ہیں، اور آپ ان کو ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں اور ویسے بھی غور سے پڑھیں۔ اور بچے آپ نے ایک چیز اور نوٹ کرنی ہے کہ جو میں یہاں پہ کوشچنز آپ کو بتاؤں گی مطلب جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہاں پہ میں نے مینشن کیے ہیں۔ ویسے اس کے علاوہ تو اگر آپ ڈیلی بیسس پہ اتنے زیادہ پاکستان میں ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو سب کو میمورائز کرنا ضروری نہیں ہوتا، جو ان میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا ہم ان کو دیکھتے ہیں، مطلب کہ جو پیپر میں آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ پیپر میں کون سا ایونٹ آئے گا۔ ڈیلی بیسس پہ کافی زیادہ پاکستان میں ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ہمیں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ پوچھے جا سکتے ہیں انہیں کو یہاں پہ میں نے مینشن کیا، اور آپ نے انہیں کا پریپیئر کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ زیادہ نالج رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ زیادہ بھی پریپیئر کر سکتے ہیں، اٹس آل اپ ٹو یو۔ جی فرسٹ ون کیا ہے؟ ایرانین پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی انڈر ٹوک اے سگنیفیکنٹ 3-day آفیشیل وزٹ ٹو پاکستان فرام اپریل 22 2024۔ جو ایران کا پریزیڈنٹ تھے ابراہیم رئیسی، انہوں نے پاکستان کا 3 دن کا وزٹ کیا تھا، اور یہ وزٹ انہوں نے کیا تھا 22 اپریل سے لے کے 24 اپریل تک 2024 میں۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے وزٹ کیا تھا، دس وزٹ واز پرٹیکولرلی نوٹ ورتھی ایز اٹ واز دا فرسٹ بائی اینی ہیڈ آف اسٹیٹ آف پاکستان فالوئنگ دا کنٹریز جنرل الیکشنز ان فیب 2024۔ بیسیکلی یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو 2024 میں جب 2024 میں جنرل الیکشنز ہوئے تھے تو اس کے بعد جو پاکستان کو وزٹ کیا تھا وہ کس نے وزٹ کیا تھا؟ ابراہیم رئیسی۔ ابراہیم رئیسی کون ہے؟ یہ ایران کے پریزیڈنٹ تھے، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 19 مئی 2024 کو۔ اپریل میں یہ پاکستان میں آئے تھے، فرام 22 اپریل ٹو 24 اپریل 3 دن کا ان کا وزٹ تھا، 22، 23 اور 24 کا۔ اور ان کی ڈیتھ کب ہو گئی تھی؟ 19 مئی کو۔ اور ان کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ یہ مطلب ہیلی کاپٹر ان کا کریش کیا تھا۔ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا جس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور باقی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کی سازش تھی، اسرائیل نے ان کو جو ہے ان کا مرڈر کروایا تھا۔ تو یہ باقی ساری وہ انالیٹیکل باتیں ہیں، انالیسز ہیں، یہ سارے یہ بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں۔ اور کرنٹ افیئر کے حوالے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایران کی طرف سے کس نے وزٹ کیا تھا پاکستان میں 2024 میں؟ ابراہیم رئیسی نے، جو کہ ایران کے کیا تھے؟ پریزیڈنٹ تھے۔ کتنے دنوں کے لیے انہوں نے وزٹ کیا تھا؟ 3 دن کے لیے، اور ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، فرام اپریل 22 ٹو اپریل 24۔ اور یہ کب انہوں نے وزٹ کیا؟ 2024 میں۔ اور جو کرنٹ ایران کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ہے مسعود پزشکیان، ٹھیک ہے؟ ان کا مسعود پزشکیان بھی ان کو بولتے ہیں۔ تو یہ کرنٹ پریزیڈنٹ ہے ایران کے۔ پہلے پریزیڈنٹ ایران کے کون تھے؟ ابراہیم رئیسی۔ انہوں نے پاکستان میں وزٹ کیا تھا، 3 دن کا ان کا پاکستان میں وزٹ تھا، اور 19 مئی 2024 میں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی۔ اور ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا جس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ جی بچے میری آواز کلیئر ہے سب کو اور سمجھ آ رہی ہے؟ جی اسٹوڈینٹس میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ یس میم. یس. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو اس کے بعد ملائیشین پرائم منسٹر انور ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ پاکستان میں کیا تھا فرام اکتوبر 2 ٹو اکتوبر 4 2024۔ بیسیکلی ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پرائم منسٹرز نے یا کون کون سے پریزیڈنٹس نے 2024 میں پاکستان کا وزٹ کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے فوراً بعد کس نے وزٹ کیا تھا؟ ابراہیم رئیسی نے، جو کہ ایران کے پریزیڈنٹ تھے۔ اور اس کے بعد کس نے وزٹ کیا تھا؟ ملائیشیا کے پرائم منسٹر انوار ابراہیم نے وزٹ کیا تھا اکتوبر 2 ٹو اکتوبر 4۔ جو ابراہیم رئیسی تھے انہوں نے وزٹ کیا تھا اپریل میں، 3 دن کا ان کا وزٹ تھا۔
اسی طرح جو ملائیشین پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھی کتنے دنوں کا وزٹ کیا، 2 تاریخ کو وہ ہیں 2 اکتوبر کو، اور 4 تک تھا، 2، 3 اینڈ 4 ان کا بھی 3 دن کا یہ وزٹ بن جاتا ہے. دس واز ہز فرسٹ آفیشیل وزٹ ٹو پاکستان سنس ایزیومنگ آفس ان نومبر 22. تو کہتے ہیں کہ ملائیشیا کا جو پریزیڈنٹ ہے نا، سوری پرائم منسٹر ہے انوار ابراہیم، جو جب وہ پریزیڈنٹ بنا تھا وہ 2022 میں، اس کے بعد ہی اس کا پہلا آفیشیل وزٹ تھا پاکستان کی طرف. جیسے ہم نے ابراہیم رئیسی کے بارے میں دیکھا، ان کا جو وزٹ تھا پاکستان کی طرف وہ الیکشن کے فوراً بعد جس کا وزٹ تھا وہ ان کا تھا. الیکشن کب ہوئے تھے؟ 8 فیب 2024. ٹھیک ہے، کب ہوئے تھے الیکشن؟ 8 فیب 2024. اس کے بعد نیکسٹ ہم نے دیکھا تھا ملائیشیا پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے کب وزٹ کیا تھا؟ اکتوبر میں. تو یہ ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہے. ملائیشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ پرائم منسٹر کب بنے تھے؟ 2022 میں. یہاں پہ آپ نے ایک اور کرنٹ افیئر پریپیئر کر لیا کہ ملائیشیا کے کرنٹ پرائم منسٹر کون ہے؟ انوار ابراہیم. اس کے علاوہ جو پاکستان ہے اس نے کیا کیا، ان کو نشان پاکستان سے نوازا تھا. ٹھیک ہے، نشان پاکستان یہ ہمارا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ہے. اب پاکستان میں نا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ بھی ہے، وہ نشان حیدر ہے. لیکن ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ کیا ہے؟ نشان پاکستان. تو نشان پاکستان کس کو دیا گیا تھا؟ ملائیشین پرائم منسٹر کو، انوار ابراہیم کو. اور یہ کس نے دیا تھا؟ پریزیڈنٹ عارف علی زرداری نے. ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ جو ہے آصف علی زرداری، انہوں نے کیا کیا تھا؟ نشان پاکستان دیا ابراہیم کو. ٹھیک ہے، انوار ابراہیم کو جو کہ پرائم منسٹر ہیں ملائیشیا. آصف علی زرداری جو ہیں یہ پہلے بھی پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں فرام 2003 ٹو 2008. ابھی بھی یہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، سوری پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر میں president. نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان میں وزٹ کس نے کیا؟ جو بیلاروس ہے، بیلاروس کے پریزیڈنٹ نے پاکستان میں وزٹ کیا الیگزینڈر لوکاشینکو. ٹھیک ہے، لوکاشینکو. انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا فرام نومبر 25 ٹو نومبر 27. ٹھیک ہے، بیلاروس جو ہے بیلاروسین پریزیڈنٹ، یہ جو یورپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، بیلاروس، یا اس کو بیلارس بھی بولتے ہیں اور بیلاروس بھی بولتے ہیں. اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں الیگزینڈر لوکاشینکو، انہوں نے وزٹ کیا تھا پاکستان میں نومبر 25 ٹو نومبر 27 2024 میں ایٹ دا انویٹیشن آف پرائم منسٹر شہباز شریف. شہباز شریف نے ان کو انوائٹ کیا تھا. دس واز دا تھرڈ اسٹیٹ وزٹ ٹو پاکستان. His third state visit to Pakistan following previous visits in 2015 and 2016. انہوں نے پاکستان میں 2015 میں بھی وزٹ کیا تھا اور 2016 میں بھی وزٹ کیا. تو اس کے بعد ابھی انہوں نے وزٹ کیا 2024 میں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلے جو ان کا وزٹ تھا وہ 2015 میں تھا، پھر 2017 میں، 2016 میں، اور جو تیسرا ان کا وزٹ تھا وہ 2024 میں تھا. اور کب تھا؟ نومبر میں. The visit aimed to strengthen bilateral ties and explore new avenues for cooperation between the two countries. تو بیسیکلی کیا ہوگا کہ دو جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان ریلیشن شپس جتنے بھی ہیں، اکنامک ہیں، سوشل ہیں، ٹریڈ کے حوالے سے ان کو بیسیکلی اسٹرانگ کرنا. اس کے بعد آذربائیجان کے جو پریزیڈنٹ ہے الہام الوی، انہوں نے وزٹ کیا تھا پاکستان اسٹیٹ کو فرام جولائی 11 ٹو 12 2024. پھر انہوں نے وزٹ کیا تھا جولائی میں ایٹ دا انویٹیشن آف پرائم منسٹر محمد شہباز شریف ایٹ نورخان بیس. تو کون سی بیس تھی؟ نورخان بیس، جو کہ اسلام آباد میں، پنڈی میں. ٹھیک ہے، نورخان بیس. وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ان کا آپ کہہ لیں کہ استقبال کیا تھا الہام الوی کا، آذربائیجان کے جو پریزیڈنٹ ہے. تو ابھی تک ہم کتنے پریزیڈنٹس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جنہوں نے پاکستان میں 2024 میں وزٹ کیا تھا؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا ایران کے پریزیڈنٹ تھے، پھر ہم نے دیکھا ملائیشیا کے پریزیڈنٹ تھے. ٹھیک ہے، بیلاروس کے پریزیڈنٹ نے وزٹ کیا، آذربائیجان کے پریزیڈنٹ نے وزٹ کیا.
اور کون سے ایسی پریزیڈنٹ ہے جو جنہوں نے پاکستان میں وزٹ کیا تو پاکستان نے ان کو نشانے پاکستان سے نوازا تھا، جو ہمارا ہائیسٹ سویلین ملیشین، اوارڈ ہے؟ جی جی یس میم، ملیشین پرائم منسٹر ملیشیا انوار ابراہیم کو. جی ٹھیک ہے. اوکے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایک اور جو شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا، تو یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجیز، ان کے جو کمشنر ہے فلیپو گرینڈی، ٹھیک ہے. ان کے جو آپ کہہ رہے ہیں چیئرمین ہے، ان کے جو چیئرمین ہے انہوں نے وزٹ کیا تھا پاکستان کا فرام جولائی 7 ٹو جولائی 9 2024. یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر فار ریفیوجیز فلیپو گرینڈی، انہوں نے وزٹ کیا تھا فرام جولائی 7 ٹو جولائی 9 2024 ٹو ایڈریس دا سچویشن آف افغان ریفیوجیز. تو یہاں پر جو ریفیوجیز رہ رہے افغان ان کو دیکھنے کے لیے، اور بیسیکلی وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں. جب وہ یہاں پہ آتے ہیں ریفیوجیز کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر پاکستان کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں. یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک آپ کہہ لیں کہ ادارہ ہے. یونائٹڈ نیشن کے اندر کافی زیادہ ادارے آتے ہیں، اور اس کی یہ فاؤنڈ کب ہوا تھا، اس کی 1950 میں جنیوا میں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی کہاں پہ ہے، جنیوا سوئٹزرلینڈ میں. سوئٹزرلینڈ کہاں پر ہے، یورپ میں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ان جنوری 2024. نیکسٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ جنوری 2024 میں ایران نے ایک میزائل لانچ کیا اور ڈرون سٹرائک کی تھی پاکستان کے بلوچستان پروونس میں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کچھ بیسز کو کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کیا تھا، اور بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹیررسٹ ہیں جو کہ جیش العدل ان کا جو گروپ ہے وہاں سے وہ بلانگ کرتے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ تھا کہ وہ ان کو ہٹ کر رہے ہیں. The Iranian government claimed the strikes were aimed at terrorist element operating from Pakistan territory. بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ٹیررسٹ ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان سے کیا کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایران کو ہٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ایران نے کیا کیا تھا، میزائل اور ڈرون جو ہے ڈرون سٹرائک کی تھی اور میزائل لانچ کیا تھا ٹورڈز پاکستان 2024 میں. اور یہ آپ ٹھیک ہے یہ نوٹ کر لیں، مطلب ان کے پیچھے سے جنہوں نے کلیم کیا تھا وہ یہ کلیم کیا تھا کہ وہ کس کو ہٹ کر رہے ہیں، ٹیررسٹ کو. اور پاکستان میں انہوں نے جس جگہ پہ ہٹ کیا تھا وہ اس ڈسٹرکٹ کا نام کیا ہے، کوہ پنجگور. ڈسٹرکٹ کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈسٹرکٹ کون سا ہے، کوہ پنجگور. In retaliation, پاکستان لانچ آپریشن مرگبار سمر اچار. ٹھیک ہے، ریٹیلیشن میں دن کیا کیا تھا پاکستان نے، ایک اور آپ کہہ لیں پاکستان نے ریٹیلیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی کنٹری جب فرسٹلی اٹیک کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا کرتی ہے، جو اپوزٹ کنٹری ہوتی ہے وہ بھی اٹیک کرتی ہے. تو ریٹیلیشن میں پاکستان نے کیا کیا، ایک آپریشن لانچ کیا، دیٹ واز مرگبار سمر اچار اور جن 18 2024. تو جنوری 18 2024 میں پاکستان نے ایران کے اگینسٹ کون سا آپریشن لانچ کیا تھا، مرگبار سمر اچار، ٹھیک ہے. ٹارگیٹنگ بلوچ سیپریٹسٹ ہائیڈ آؤٹس ان ایران، سستان اینڈ بلوچستان پروونس. بیسیکلی انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ٹارگیٹ کیا، انہوں نے بھی پھر ایران جو ہے نا یہ آپریشن کیا تھا، اور اس کے علاوہ اپنے بھی کچھ ریجنز میں نا کچھ ریجنز کو، جیسے بلوچستان میں ایران یہ کیا کلیم کر رہا تھا کہ بلوچستان کے اندر کیا ہے، ٹیررسٹ ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا، سم ہاؤ بلوچستان کو بھی ٹارگٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے ایران کو ٹارگٹ کیا تھا، ریٹیلیٹ کیا تھا ایران کو. اور اس میں کیا ہوا تھا، 4 بچے اور 3 عورتیں جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. دس مارک دا فرسٹ نون انسٹنس آف پاکستان لانچنگ اسٹرائکس آن ایرانین سوائل. یہ پاکستان کا پہلا جو کہہ لیں کہ اسٹرائک تھی جو انہوں نے ایران کے اوپر کی تھی آفٹر ایران عراق وار 1988. ایران اور عراق کی جو 1988 میں وار ہوئی تھی اس کے بعد پاکستان کی طرف سے پہلا اسٹرائک تھا ایران کی طرف. اور پاکستان بھی یہ کلیم کر رہا تھا کہ وہ کس کو اٹیک کر رہا ہے، کس کو ہٹ کر رہا ہے، کس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ٹیررسٹ کو. یہاں پر بیسیکلی آپ نے جو یاد رکھنا ہے نا وہ یہ یاد رکھنا ہے کہ آپریشن کون سا تھا، آپریشن کا نام کیا تھا، مرگبار سمرچار. اور دوسرا ایران کی طرف سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایران نے جب پاکستان پہ کیا تھا تو وہ جنوری 2024 تھا. اور دوسرا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کون سا تھا پاکستان کا، کوہ پنجگور، جہاں پہ ایران نے ٹارگٹ کیا تھا. جی بچے کلیئر ہے یہاں تک؟ جی جی
Okay, ma'am. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آن مارچ 26 2024 a suicide bombing occurred in شنگلا ڈسٹرکٹ آف خیبر پختونخوا. مطلب آپ نے یہ بھی نیوز سنی ہوگی کہ جو داسو ڈیم ہے وہاں پہ کچھ چائنیز کام کر رہے تھے اور اس کے ساتھ کچھ پاکستانی تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ کیا تھا بیسیکلی سوسائڈ اٹیک تھا. وہ کہاں پر ہوا تھا, یہ انہوں نے کروایا تھا, ٹیررسٹ نے کیا تھا اٹیک. ٹھیک ہے, داسو ڈیم پہ اٹیک کس نے کروایا تھا, ٹیررسٹ نے کروایا تھا. اور وہاں پہ کچھ چائنیز بھی کام کر رہے تھے اور جو ہے وہ پاکستانی بھی تھے ساتھ, اور ان کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی اور چائنیز کے بھی ہوئی تھی. اور یہ ڈسٹرکٹ کون سا تھا, خیبر پختونخوا کا شنگلا ڈسٹرکٹ تھا. اور اس کے علاوہ جو پروجیکٹ تھا کس پہ وہ کام کر رہے تھے, داسو ڈیم یا داسو پروجیکٹ تھا نیئر بشام سٹی. تو یہاں پر آپ نے جو چیزیں یاد رکھنی ہیں وہ آپ نے 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں, شنگلا ڈسٹرکٹ, اور اس کے بعد داسو پروجیکٹ تھا, سٹی کون سی تھی, بشام سٹی تھی, اور یہ کہاں پر ہوا, کے پی کے میں ہوا, کب ہوا, 26 مارچ 2024 میں ہوا. ڈیٹس بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. اور جو یہ جو چائنیز تھے, کتنے چائنیز کی ڈیتھ ہوئی تھی, 5 چائنیز کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کے بعد کیا کیا تھا چائنا نے کافی اس چیز کی مذمت کی تھی, اور پاکستان میں جو ہے وہ سیکیورٹی اسٹرانگ کرنے کی اس نے کہا تھا کہ سیکیورٹی اسٹرانگ کریں, لائک اپنی, کیونکہ اس چیز کو تو ہماری جو فوج ہے وہی ٹھیک کر سکتی ہے. لیکن آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جو کرنٹلی بلوچستان کے حالات ہیں, بلوچستان لبریشن آرمی جو کہ ٹیررسٹ ہیں, وہ کافی زیادہ مطلب ان کی نیٹ ورکنگ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ حد تک ہندوستان اور افغانستان جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. تو آرمی چاہے جتنا بھی اس پہ ورک آؤٹ کر لے, لیکن وہ پھر بھی کیا کر رہے ہیں, وہ پاکستان میں, بلوچستان میں اور اس طرح کے جو کے پی کے ہیں وہاں پہ وہ ٹیکس کر رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ حد تک جو ہے نا وہ نقصان کر رہے ہیں پاکستان کا. اور اس کے علاوہ آپ کو ویسے بھی پتا ہوگا کہ ان کے صرف یہ ایشوز نہیں ہیں, ان کے مطلب اور بھی کافی زیادہ ایشوز ہیں بلوچستان کے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں پورے نہیں مل رہے. اسی طرح کے پی کے, گلگت بلتستان, ان کو سم ہاؤ یہ ایشوز ہیں کہ ان کے رائٹس ان کو پورے نہیں مل رہے ہوتے, لیکن جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ ان سے زیادہ فائدہ لے رہی ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ٹرین انہوں نے ہائی جیک کر لی تھی, بی ایل اے نے, بلوچستان لبریشن آرمی نے ٹرین ہائی جیک کی. پھر ان کے جتنے بھی مسافر تھے تو وہ کہیں کبھی نہ کبھی مطلب وہ یہ کر رہے ہیں. اور ان کی جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے وہ دن بدن اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. ان کو ایڈ مل رہی ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ہندوستان کی طرف سے ایڈ مل رہی ہے یا افغانستان ان کو کہیں نہ کہیں پہ سپورٹ کر رہا ہے. اور دوسری طرف ان کی جو نیٹ ورکنگ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دا داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لوکیٹڈ آن دا انڈس ریور ان کوہستان ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا پاکستان. اچھا, یہ جو داسو پروجیکٹ ہے, پاکستان ہیز ریسیوڈ significant financial support from the World Bank to, مطلب ورلڈ بینک سے پاکستان کو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے کافی زیادہ ایڈ ملی ہے. تو وہ ایڈ کتنی ان کو ملی ہے, وہ آلموسٹ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے $1 بلین جو لون ان کو وہاں سے ملے ہیں. تو اب یہ ایڈ بھی کہہ سکتے ہیں, اور مطلب ملا تو ان کو یہ لون ہی ہے, لیکن یہ کیا ہے, ایک طرح سے ان کی ایڈ ہے, ورلڈ بینک کی طرف سے ملی ہے. اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کو یہ ایڈ دی کس نے ہے, ورلڈ بینک نے, اور ایڈ کتنی تھی یا لون کتنا اپروو ہوا, $1 بلین. اور پروجیکٹ کون سا ہے, داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. اور یہ پروجیکٹ کہاں پہ ہے, انڈس ریور, مطلب انڈس ریور پہ یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے, اور کے پی کے پاکستان میں. مطلب داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے حوالے سے 2 چیزیں ڈسکس کی. ایک تو ہم نے لون کو دیکھا جو کہ اپروو ہوا $1 بلین کا فرام ورلڈ بینک, اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ داسو بینک پہ جو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے وہاں پہ جو اٹیک ہوا تھا, جو سوسائڈ اٹیمپٹ ہوئی تھی, جس میں 5 چائنیز کی ڈیتھ ہوئی تھی اور کچھ پاکستانی بھی اس میں مطلب انوالو شامل تھے جن کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کے علاوہ وہ سٹی کون سی تھی جس کا آپ نے نام یاد رکھنا ہے, بشام سٹی. ڈسٹرکٹ کون سا تھا, شنگلا ڈسٹرکٹ. پروونس کون سا ہے, کے پی کے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جون اور جولائی 2024 میں اسپانٹک پیک آلسو نون ایز گولڈن پیک ان گلگت بلتستان, جو کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کا پارٹ ہے, اس میں نا کچھ جاپانیز کلائمبرز کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ پیپر میں کوشچن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جون اور جولائی میں, جون جولائی 2024 میں اسپانٹک پیک ہے جو کہ کس کی پیک ہے,
माउंट एवरेस्ट की पीक में आती है, मतलब जो माउंट एवरेस्ट है ना माउंटेन्स, उनके अंदर आती है स्पॉन्डिक पीक। उसकी देख लें कितनी है, हाइट कितनी है, 7027 मीटर्स, और इसको गोल्डन पीक भी बोला जाता है। यहाँ पे कुछ जापानीज क्लाइंबर्स की डेथ हुई है। कब हुई है? जून और जुलाई में। तो ये इनके बारे में वो पूछ सकते हैं कि मतलब उनकी डेथ, कौन कौन से वो जापानीज क्लाइंबर्स हैं जिनकी डेथ हुई है। अच्छा, on June 10, 2024, Japanese climber Yusuke Hiroka and Atsushi Taguchi went missing while attempting to summit Spanting without the assistance of porters. Their disappearance prompted an extensive search operation on June 15. Hiroki bodies was recovered approximately 300 मीटर below. वो ये कह रहे हैं कि ये दो जो थे जापानीज, ठीक है, र्यूस्की और दूसरा कौन सा है, अटुसुशी अटुसुशी, ठीक है, र्यूस्की और अटुसुशी, इन दोनों की जो है पहले तो ये मिस थे और इनके पास कोई विदाउट द असिस्टेंट ऑफ पोर्टर्स, मतलब इनके पास कोई भी लगेज नहीं था, कोई भी सामान नहीं था, ये मिस थे। और फिर 15 जून को इनकी बॉडी मिली थी और बॉडी इनकी मिली थी 300 मीटर बिलो, 300 मीटर बिलो से वहाँ से इनकी बॉडी मिली थी, मतलब नीचे ये गिर गए हुए थे कैंप्स के अंदर। बेसिकली कैंप्स क्या होते हैं, कैंप्स जो माउंटेन्स होती है वहाँ पे कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 होते हैं। जो कैंप्स होती हैं वो थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पे ना, मतलब अगर एक माउंटेन है और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो उससे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ना कैंप्स लगे होते हैं। वो कैंप्स का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि वो एड कर सकें, मतलब कि वो उनका थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन पॉइंट होता है जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए स्टे कर सकें। तो फिर उनकी डेड बॉडी मिली थी 15 जून को। 10 जून को वो लापता हुए थे और उनकी जो बॉडी मिली थी वो 15 जून को मिली थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन जुलाई 1, 2024 अनदर जापानीज क्लाइंबर 64 years old Hiroshi Onishi died after falling into crevasse while descending from Camp 2 following a successful summit of Spontic. अब ये जो ओनिशी था ये स्पॉन्टिक पे, मतलब माउंट स्पॉन्टिक जो था वहाँ पे ये पहुँच गया था और ये वापस आ रहा था वहाँ से, ठीक है, वहाँ से वापस आ रहा था और वहाँ पे ये खाई में गिर के इसकी डेथ हो गई। खाई में गिर के, क्रिवेस मतलब खाई में गिर के इसकी डेथ हो गई थी। फ्रॉम कैंप 2। कैंप मैंने जैसा कि आपको बताया कि कैंप क्या होते हैं कि अगर कोई भी माउंटेन है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा, तो रास्ते में क्या होंगे, तो छोटे छोटे पॉइंट्स बने होंगे जहाँ पे जो ये क्लाइंबर्स होते हैं ये रेस्ट करते हैं। और उसकी उसकी मतलब उसमें गिर गया था और नेक्स्ट से जो है उसकी बॉडी रिकवर हुई थी। कैंप 2 से गिरा था वो और कैंप 1 के नीचे उसकी डेड बॉडी, कैंप 1 से उसकी बॉडी रिकवर हुई थी कैंप 1 के नीचे से। जी वजह क्लियर है? ये तीन जो जापानीज है इनके आपने नाम याद रखने हैं। एक तो इनके आपने नाम याद रखने हैं, दूसरा आपने ये याद रखना है कि कौन सी पीक थी जहां से गिर के इनकी डेथ हुई है। और डेथ कब हुई है? 2024 में। जो स्पॉन्टिक पीक है ये किसका पार्ट है? ये माउंट एवरेस्ट जो पीक्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, उनका पार्ट है, उनमें आती है। उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो अरशद शरीफ था, जो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का, उसके वो उसको कत्ल कर दिया गया था 2024 में कीनिया में, ठीक है। 2022 में उसको कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। ये आप सबको पता होगा अरशद शरीफ को, जो कि पाकिस्तान का क्या है, जर्नलिस्ट है। तो 8 जुलाई 2024 को जो कीनियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, 10 मिलियन कीनिया शिलिंग्स देने का उन्होंने अनाउंस किया था कि उसकी फैमिली को वो देंगे 10 मिलियन कीनिया शिलिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये देखा, एक तो वो 10 मिलियन उसको कीनिया शिलिंग्स दे रहे हैं उसकी फैमिली को, कब दे रहे हैं? 2024 में। उसके किल्ड कब किया गया था, वो उसका कत्ल कब हुआ? 2022 में। और ये जो 10 मिलियन कीनियन शिलिंग्स दे रहे हैं ये उसकी फैमिली को वो दे रहे हैं। और यहाँ से आपने एक और क्वेश्चन भी माइंड में रख लेना है कि जो कीनिया है उसकी करेंसी कौन सी है? शिलिंग्स। कीनिया शिलिंग्स उसकी करेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं
2024 میں 4 نومبر 2024 کو پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں ایک بل پاس ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، جتنے بھی یہ آرم فورسز کے چیف ہوتے ہیں، چیف آف سٹاف ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے کیا کر دیا تھا، ان کی مطلب آپ کہہ لیں کہ ان کے ٹینیور کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا فرام 3 ایئرس ٹو 5 ایئرس. پہلے ان کا جو ٹینیور ہوتا تھا وہ 3 کا ہوتا تھا، لیکن 4 نومبر 2024 میں جو پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا اس کے اکارڈنگ ان کا ٹینیور بڑھا کے 3 سال سے 5 سال کر دیا گیا. یہ بچے کلیئر ہے؟ اوکے میم، کلیئر ہے. جی اور جی. یہ ایک اور کوشچن ہے میرا آپ لوگوں سے کہ جو چیف، جیسے میں نے کہا چیفس آف آرمی، نیوی اینڈ ایئر فورسز، تو یہ والا جو ورڈ ہے چیف آف آرمی اسٹاف، یہ کس نے یوز کیا تھا اور کب یوز کیا تھا فار دا فرسٹ ٹائم؟ کیونکہ پہلے جو ہمارے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے جو چیف آف اسٹاف، جن کو ہم ابھی بولتے ہیں، ان کو ہم چیف آف اسٹاف نہیں بولتے تھے، ان کے لیے کوئی اور ٹرم تھی. تو جی بچے آپ لوگوں کے لیے ایک کوشچن ہے، چیف آف دا آرمی اسٹاف ان کو کس نے نام دیا تھا؟ نو آئیڈیا میم. جی یہ نیکسٹ کلاس میں آپ نے مجھے کوشچن بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نیکسٹ آپ مجھے بتائیں گے کہ اوکے میم. کون سا ایسا پرائم منسٹر تھا جس نے کیا کیا تھا، چیف آف آرمی اسٹاف کا نام فرسٹ ٹائم یوز کیا تھا، اور جتنے بھی یہ چیفس ہیں ان کو یہ اس نے بیسیکلی مطلب اس نے یہ ان کا نام رکھ دیا تھا، یہ دے دیا تھا ان کو. کیونکہ جو پہلے ان کا جو نام ہوتا تھا یا جس ورڈ سے ان کو پکارا جاتا تھا وہ برٹش کے اندر تھا، جو برٹش کہتے تھے وہی ان کو بولا جاتا تھا. اوکے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سرتاج عزیز. ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 2024 میں 2 جنوری 2024 میں اسلام آباد میں ایٹ دا ایج آف 94. مطلب یہ بڑی اچھی ایک شخصیت تھے. یہ پاکستان کے فارن منسٹر آف فارن افیئرس اور فائنانس منسٹر بھی رہ چکے تھے 3 دفعہ. ٹھیک ہے، یہ سرتاج مطلب یہ ان کی بڑی انفلوئنشل پرسنالٹی تھی، اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے 2 جنوری 2024 اسلام آباد میں. تب ان کی ایج کتنی تھی؟ 94. اور یہ منسٹر آف فارن افیئرس اور 3 دفعہ فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں. بیسیکلی یہ کیا تھے؟ فائنانس منسٹر تھے 3 دفعہ، اور منسٹر آف فارن ایز اے منسٹر آف فارن افیئرس بھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ کام کیا تھا. یہ ایک بڑی فیمس پرسنالٹی ہے، انفلوئنشل پرسنالٹی ہے، اسی وجہ سے ان کے بارے میں بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 2 جنوری 2024 میں. کہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی؟ اسلام آباد میں، اور اس وقت ان کی ایج کتنی تھی؟ 94. اس کے بعد پاکستان کے جو الیکشنز ہوئے تھے 2024 میں، ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے وہ کب ہوئے تھے. ابھی جیسے ہم پیچھے بھی سلائیڈ میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ فیب 2024 میں ہوئے تھے، لیکن وہ کون سی فیب میں ہوئے تھے؟ 8 فیب کو ہوئے تھے. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. 8 فروری 2024 میں ہوئے تھے. اور یہ جو نیشنل اسمبلی بنی تھی یہ کون سی تھی؟ 16th نیشنل اسمبلی تھی، 16ویں نیشنل اسمبلی تھی یہ، جس میں ٹوٹل سیٹس کتنی تھی؟ 336. ان میں سے 266 سیٹس ایسی ہیں جو کہ ووٹ کے ذریعے الیکٹ ہوتی ہیں، 60 سیٹس ہوتی ہیں وہ وومن کی ہوتی ہیں، اور جو 10 سیٹس ہوتی ہیں وہ مائنورٹی کوٹا ہوتا ہے یا پریزرو کوٹا ہوتا ہے. ٹوٹل سیٹس کتنی ہے؟ 336. اور یہ کون سے نمبر کی نیشنل اسمبلی تھی؟ 16th نیشنل اسمبلی. پاکستان میں جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے کون سی تاریخ کو ہوئے ہیں؟ 8 فروری 2024 کو ہوئے ہیں. اور اس میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 47.6% تھا. ٹرن آؤٹ کا مطلب کیا ہے کہ رجسٹرڈ ووٹرز کتنے ہیں؟ اوور 128 ملین. لیکن کتنے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا؟ اباؤٹ 60.6 ملین ووٹرز نے کیا کیا تھا؟ ووٹ کاسٹ کیا. تو باقی جو ووٹرز تھے انہوں نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا. اس وجہ سے ٹرن آؤٹ کتنا تھا؟ 47.6%. یہ بچے کلیئر ہے؟ یہاں تک جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں میری آواز کلیئر ہے، اور اس کے علاوہ سلائڈز آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہیں؟ جی جی.
جی اسٹوڈینٹس میری آواز کلیئر ہے؟ Yes, ma'am. آپ مجھے رپلائی کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کی مجھے آواز کلیئر نہیں آ رہی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر کون الیکٹ ہوئے ہیں؟ شہباز شریف. جی. اور پریزیڈنٹ کون ہیں؟ آصف علی زرداری، جو کہ پاکستان کے پہلے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں فرام 2003 ٹو 2008. 2003 سے 2008 تک بھی وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. اچھا چیف منسٹر کون ہے فی الحال؟ اگر ہم دیکھیں جو اس کی ہیں پنجاب کی چیف منسٹر ہے وہ کون ہے؟ مریم نواز. مریم نواز شریف. اور ایک کون سی پارٹی سے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نواز، جس کو PMLN بھی بولتے ہیں. تو PMLN کا فل فارم کیا ہوگا؟ پاکستان مسلم لیگ نواز. یہ اس پارٹی سے ہے اور یہ کیا ہے کرنٹلی؟ پنجاب کی چیف منسٹر. چیف منسٹر کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ. ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم کو کیا بولتے ہیں؟ پرائم منسٹر. Prime Minister. سوری. پرائم منسٹر. Prime Minister. PM. ٹھیک ہے پرائم منسٹر. اور صدر کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ پریزیڈنٹ. President. ویری گڈ. اچھا اب آپ میں سے مجھے کوئی ایک جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں کیا مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ سب سے مطلب پریزیڈنٹ جو ہے وہ سب سے پہلا پریزیڈنٹ کون تھا اور پاکستان میں پریزیڈنٹ کی ٹرم کب انٹروڈیوس کروائی گئی تھی؟ کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تب تو پریزیڈنٹ نہیں تھے ہوتے، تب تو میرے خیال سے گورنر جنرل تھے. ایسا ہی ہے، ایک پرائم منسٹر تھی پوسٹ اور دوسری گورنر جنرل کی پوسٹ تھی. پریزیڈنٹ کی پوسٹ تو نہیں تھی. تو پریزیڈنٹ کی پوسٹ کس نے اناؤنس کروائی تھی یا پہلا پریزیڈنٹ کون تھا؟ اینی ون؟ کہ میرا کوشچن ان اسٹوڈنٹس کو ہے جن کا بھی ریسنٹلی پیپر ہے، جن کا ریسنٹلی ایگزام ہے. مجھے یہ کوشچنز میں پوچھ رہی ہوں ان کو نوٹ کرتے جائیں کوشچن کو، ٹھیک ہے؟ ان کو نوٹ کرتے جائیں، ان کو آپ نے سرچ کرنا ہے اور نیکسٹ کلاس میں آپ نے مجھے رسپونڈ کرنا ہے. چلے مجھے ایک اور کوشچن کا آنسر دیں. ہو واز دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان؟ کہہ دیا تو. قائد اعظم. اینڈ ہو واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان؟ لیاقت علی کو. گڈ. تو جو لیاقت علی خان تھے وہ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل ہیں. جب علامہ اقبال کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد گورنر جنرل کون بن گیا تھا؟ لیاقت علی خان. اور پرائم منسٹر کون بنا تھا؟ ٹوٹل پاکستان کے کتنے پریزیڈنٹ ابھی تک آ چکے ہیں؟ 46. جی بچے کیا کہہ رہی ہیں؟ 44. پرائم منسٹر کی بات 44. کر رہے ہیں یا پریزیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ President. بچے پریزیڈنٹ تو تھوڑے ہیں نا پاکستان کے، 44 کیسے ہو سکتے ہیں؟ 14 president ہے ابھی آصف علی زرداری. 14 ہے. اوکے. یہ ایسے یہ کوشچنز آپ کو مسٹ آنے چاہیے. یہ تھوڑے سے کنسپچول بھی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ پریزیڈنٹ کی ٹرم کس نے انٹروڈیوس کروائی تھی؟ چیف آف آرمی اسٹاف، یہ ورڈ کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ان چیزوں کو آپ نے سیکھنا ہے. یہی تو آپ نے چیزیں سیکھنی ہے، یہی تو آپ کے انٹرویو میں کام آنی ہے آپ کے. یہی تو انالیٹیکل کوشچن ہے، یہاں سے ہی تو انہوں نے آپ کو انالائز کرنا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اسپیکر. تو اسپیکر کون ہے فی الحال پنجاب میں؟ ملک محمد احمد خان. اور ڈپٹی اسپیکر کون ہے؟ ملک ظہیر اقبال. اچھا یہ جو اسپیکر ہوتا ہے اور جو ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے، ایک تو ہم نے دیکھ لیا چیف منسٹر جو وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی پروونس کا. اب ہم دیکھتے ہیں اسپیکر ہوتا ہے، ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے. جو اسپیکر ہوتا ہے وہ پروونشل بھی ہوتا ہے اور فیڈرل لیول پہ بھی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، مطلب جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر بھی اسپیکر آپ سنتے ہو، اس کے اندر ڈپٹی اسپیکر بھی آپ کہتے ہو کہ ڈپٹی اسپیکر نے آج یہ بات کی، اسپیکر نے یہ بات کی. تو اسی طرح جو پروونسز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اسپیکر ہوتا ہے اور ایک ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے. ان کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے؟ جیسے ان کی جو بھی ہوتی ہے نا، جس بھی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، جیسے PMLN سے اگر یہ بلانگ کر رہے ہیں تو جو اسپیکر ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں PMLN کے، جتنے بھی اجلاس ہوں گے
اپنی پارٹی کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے وہ سارے کون ڈیل کرے گا؟ اسپیکر ڈیل کرے گا. اور اسپیکر کی غیر موجودگی میں یہ سارے معاملات کون ڈیل کرتا ہے؟ ڈپٹی اسپیکر. مطلب جو اسپیکر ہوتا ہے اس کا گریڈ ابو ہوتا ہے اور جو ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے اس کا گریڈ بلو ہوتا ہے. تو پنجاب کا جو اسپیکر ہوگا پنجاب میں وہ ہوگا ملک محمد احمد خان اور ڈپٹی اسپیکر کون ہے؟ ملک ظہیر اقبال. اور ان دونوں کی پارٹی کون سی ہے؟ پی ایم ایل این. اور پی ایم ایل این کی فل فارم کیا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز، جس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون بھی بولتے ہیں. یہ بچے کلیئر ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کے پی کے جو چیف منسٹر ہے وہ کون ہے؟ ان کے چیف منسٹر ہیں سردار علی امین خان گنڈا پور. ٹھیک ہے، سردار علی امین خان گنڈا پور چیف منسٹر ہیں کے پی کے میں. اور یہ کون سی پارٹی سے بلانگ کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف، پی ٹی آئی. تو یہاں پہ آپ نے یہ بھی سیکھا کہ پی ٹی آئی کی فل فارم کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے آفس میں یہ کب گئے یا کب انہوں نے انچارج سنبھالا؟ 2024 میں. تو اسپیکر کون ہے وہاں پہ؟ بابر سلیم سواتی. کے پی کی جو اسمبلی ہے وہاں پہ جو اسمبلی ہوتی ہے اسی کا چیف منسٹر ہوتا ہے نا، اسی کا اسپیکر ہوتا ہے، اسی کا ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے. تو وہاں کی جو اسمبلی ہے وہاں کا اسپیکر کون ہے؟ بابر سلیم سواتی. اور ڈپٹی اسپیکر کون ہے؟ سریا بی بی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسپیکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی پارٹی کے ریلیٹڈ جتنے بھی اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں یا اپنی پارٹی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اسپیکر نے ایڈریس کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے اسپیکر کیا کرتا ہے؟ ڈپٹی اسپیکر سے بھی کام لیتا ہے اور اس کے علاوہ اسپیکر کی غیر موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر یہ کام کرتا ہے. کلیئر ہے؟ اوکے. اب نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کا جو کوشچن جو آپ لوگ پریپیئر کر کے آئیں گے جو میں نے آپ سے سننا ہے، ایک تو میں نے جو آپ کو کوشچن بولا ہے پریزیڈنٹ کا، اور مطلب پریزیڈنٹ کی ٹرم سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کروائی تھی. دوسرا کوشچن چیف آف آرمی اسٹاف کا ورڈ کس نے یوز کیا تھا. اور تیسرا کوشچن یہ ہوگا آپ یہ اسٹڈی کر کے آئیں گے کہ قومی اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا کیا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے پروونشل میں پڑھا نا، پروونشل اسمبلی میں. تو آپ نے پڑھ کے نا کہ نیشنل اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بیسیکلی کیا کام کرتے ہیں. یس. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کا. تو بلوچستان میں جو چیف منسٹر ہیں وہ کون ہے؟ سرفراز بگٹی. ٹھیک ہے. یہ بلانگ بھی جو ہے نا وہ بلوچستان سے کرتے ہیں. سرفراز بگٹی. پاکستان پیپل پارٹی، ان کی پارٹی کون سی ہے؟ پی پی پی. پی 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 کی فل فارم کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی. جی گڈ. پاکستان پیپلز پارٹی. تو انہوں نے اپنا جو آفس کا انچارج کب لیا تھا؟ 2 مارچ 2024 میں. کیونکہ ہم 2024 کے کرنٹ افیئرس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی چارج کب سنبھالا تھا؟ 2024 میں. دوسرا الیکشن ہوئے تھے 2024 میں، تو الیکشن ہوئے تو اسمبلیز بنی تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے انچارج 2024 میں لیے تھے، سنبھالے تھے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اسپیکر. اسپیکر کون سے ہیں وہاں کے؟ وہ کیپٹن ریٹائرڈ عبدالخالق خان ہیں. اور ان کی پارٹی کون سی ہے؟ پی ایم ایل این، پاکستان مسلم لیگ نواز. اس کے علاوہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ کون ہیں؟ غزالہ گولا. ٹھیک ہے. غزالہ گولا جو ہے وہ ان کے ڈپٹی اسپیکر ہیں اور وہ کون سی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی. اور انہوں نے کب سے سرونگ سٹارٹ کی؟ انہوں نے کب سے انچارج لیا یا کب سے وہ آفس جوائن کیا؟ فرام 29 فیب ٹو 2024. بچہ یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے. یہ اسپیکرس، ڈپٹی اسپیکر اور چیف منسٹرز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے پنجاب کی چیف منسٹر تو آج کل بڑے کام کر رہی ہیں، مریم نواز. بلوچستان کے سرفراز بگٹی ہیں. کے پی کے کون ہیں چیف منسٹر؟ علی امین گنڈا پور. گڈ. اور اس کے علاوہ جو ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں. ٹھیک ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کی اگر ہمیں ابریویشن دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ COAS. اس کو بچے ذرا غور سے دیکھ لیں. چیف آف آرمی اسٹاف کی ابریویشن کیا ہے؟ ایبریویٹڈ اس کو کیسے کیا جاتا ہے؟ COAS. اچھا. چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے کرنٹلی؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر.
اچھا آپ کو پتا ہوگا پہلے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ سید عاصم منیر تھے. ابھی کرنٹلی جو ہے 20 مئی کو ان کا یہ رینک مطلب ان کی پروموشن کی گئی ہے اور ان کو جو ہے فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا گیا ہے. ابھی جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہوتا ہے نا یہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو اگر ہم پاکستان کی بات کریں نا تو پاکستان میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو بیسیکلی پاکستان میں کیا ہے جو سب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑا رینک ہوتا ہے نا وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ہوتا ہے. سب سے بڑا رینک پاکستان میں جو سب سے بڑا رینک ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ہوتا ہے. تو اس سے جو بڑا رینک ہے وہ فیلڈ مارشل کا ہوتا ہے. فیلڈ مارشل جو عہدہ ہے نا یہ ابھی تک 2 لوگوں کو دیا گیا ہے. 2 چیف آف آرمی اسٹاف کو دیا گیا ہے. ایک تو عاصم منیر کو دیا گیا ہے اور ایک ایوب خان کو دیا گیا تھا. اور بچے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایوب خان نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل خود ہی کہا تھا کیونکہ اس وقت وہ مطلب اختیارات اس کے ہاتھ میں تھے. تو اس نے کیا کیا تھا فیلڈ مارشل کا جو عہدہ تھا اپنے آپ کو خود ہی دیا تھا. تو ابھی کس کو اوارڈ کیا گیا کس کو یہ عہدہ دیا گیا ہے عاصم منیر کو. ویسے ہسٹری میں اگر ہم بات کریں تو ابھی تک جو سب کانٹیننٹ ہسٹری ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو 4 لوگوں کو فیلڈ مارشل جو ہے نا وہ دیا گیا کہا گیا. لیکن پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں کتنے ہیں 2 جس میں ایک پہلے جو کون تھے ایوب خان اور دوسرے کون سے ہیں عاصم منیر. اور یہ ایوب خان بھی کون تھے وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف تھے. بچے کلیئر ہے. ایوب خان بھی کون تھے چیف آف آرمی اسٹاف. جیسے آپ نے پڑھیں گے جنرل یحییٰ خان تھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جنرل پرویز مشرف جو کارگل وار میں جنرل پرویز مشرف تھا. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کارگل وار کے پیچھے جو سارا پلان تھا نا کارگل وار کا وہ تھا جنرل پرویز مشرف کا. تو آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ جب کارگل وار ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر کون تھے؟ میاں محمد نواز شریف. جی میاں محمد نواز شریف تھے. تو آپ لوگ کیا انالائز آپ لوگوں نے کہ کارگل وار میں کیا ہماری حکومت کمزور تھی یا ہماری فوج کمزور تھی جس گورنمنٹ کی وجہ سے کمزور. کارگل وار جو ہے وہ ناکام ہوئی تھی؟ جی اینی ون. گورنمنٹ کمزور تھی. جی جی آپ کہہ سکتے ہیں کیوں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کمزور تھی. تو ہماری گورنمنٹ کیوں کمزور تھی مطلب کیا ایسا کام انہوں نے کیا تھا یہ کیا چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کیا انہوں نے غلطی کی تھی اس ٹائم پہ؟ آپ کا کیا انالیسز ہے یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی اسپائرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں بچے آپ لوگوں کا کیا آپ لوگوں نے انالائز کیا اس چیز سے کہ اس وقت کس کی غلطی تھی یا اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تھی جس میں ہمارے جو پاکستان کے شہید ہیں جیسے جو ہے وہ لالک جان اس کے علاوہ شیر خان جو مشہور مطلب شہداء ہیں تو وہ بھی شہید ہوئے تھے اس وقت میں. تو کیا ایسی غلطی تھی جو پاکستان کی طرف سے ہوئی either that was from پاکستان فوج یا پھر یہ گورنمنٹ کی طرف سے تھی؟ تو آپ لوگوں کا جو ہے پوائنٹ آف ویو کیا ہے کائنڈلی لیٹ می نو بچے. گورنمنٹ نے آئی تھنک آرڈر دیا کہ بس پیچھے ہٹ جائیں فوج کو. یس آپ یہ کہہ سکتے ہیں. بیسیکلی غلطی کیا تھی ان کی کہ اس وقت جو ہے ایک تو ہماری صرف آرمی ایکٹیو تھی نہ تو ہماری نیوی ایکٹیو تھی اور نہ ہی ایئر فورس ایکٹیو تھی. ہماری گورنمنٹ نے ان کو ایکٹیو نہیں تھا کیا کیونکہ اس وقت بھی ان کو ڈر تھا کہ دوسری وار نہ ہو جائے. بیسیکلی کیا تھا یہ ڈر گئے تھے نا مطلب ڈر ہی تھا ان کے اندر. دوسرا انہوں نے کیا کیا تھا جو ان کی سب سے بڑی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو پوسٹیں تھی نا وہ خالی کروا لی تھی. چیک پوسٹ جو تھی نا انہوں نے وہ فوراً سے کیا خالی کروانا شروع کر دی. جب انہوں نے وہ خالی کروائی وہاں سے ہماری فوج جیسے ہی نکلی پیچھے سے کیا انڈیا نے اٹیک کرنا شروع کر دیا. تو اس سے کیا ہوا تھا پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. ٹھیک ہے تکلیف مطلب غلطی اٹھائی کیا تھی پانی ایک ٹینک مار میجر کر آپ کے. مسٹیک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تھی ان کا ڈیسیژن اسٹرانگ نہیں تھا. پہلے تو ان کا ڈیسیژن اسٹرانگ نہیں تھا پراپر انہوں نے وار نہیں کی تھی. دوسرا انہوں نے کیا تھا ہمارے جتنے بھی وہ تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فوج تھی آرمی تھی ان کو انہوں نے کیا چیک پوسٹ حالی کرنے کا آرڈر دے دیا کہ چیک پوسٹ حالی کر دے. جیسے ہی وہ موو کرے تو انڈیا نے کیا اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے بچے. تو آپ جب بھی اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں جب بھی اس طرح کی اسٹڈیز کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ نے ایک جگہ سے اس کو اسٹڈی نہیں کرنا. ٹھیک ہے آپ نے اس کو ڈفرینٹ سائڈ سے اسٹڈی کرنا ہے اپنے ڈفرینٹ ویوز اس کے لینے ہیں تب آپ ان چیزوں کو انالائز کر سکتے ہیں. ادروائز جیسے وہ کوئی ایک آپ کو اسٹوری سنا رہا ہے تو آپ کے مائنڈ میں وہ ایک ہی اسٹوری ہوگی تو دوسرا آپ کے مائنڈ میں دوسرا جو ہے نا پہلو وہ نہیں آئے گا.
تو کوئی بھی چیز جب آپ نے کور کرنی ہے تو اس کو ہر فیسٹ سے کور کرنا ہے، ہر پہلو سے اس کو کور کرنا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو کرنٹلی چیف آف نیول اسٹاف ہے ان کا نام کیا ہے؟ ایڈمرل نوید اشرف. ٹھیک ہے، کرنٹلی جو نیول اسٹاف ہیں وہ کون ہیں؟ ایڈمرل نوید اشرف. کب اپوائنٹ ہوئے تھے؟ 7 اکتوبر 2023 میں. چیف آف ایئر اسٹاف کون ہے؟ یہ ہیں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو. یہ کب اپوائنٹ ہوئے تھے؟ 19 مارچ 2021 میں. اور ان کے ٹینیور ایکسٹینشن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 2024 میں پاکستان میں کیا ہوا تھا، جو ہے نا وہ اسمبلی میں اس چیز کا، جو پاکستان کی آرمی ہے نا، سوری جو آرم فورسز ہیں، ان کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کے ٹینیور کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا فرام 3 years to 5 years. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دا کرنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. اب جو چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کرنٹلی کون ہے؟ کرنٹلی بیسیکلی کون ہے؟ شمشاد مرزا، طاہر شمشاد مرزا. تو بیسیکلی جو چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی آرم فورسز ہیں، ادھر دیر نیول اور ایئر فورس ہے یا پھر وہ آرمی ہے، ان کے درمیان کمیونیکیشن جو ہے نا وہ پیدا کرنا. اور بیسیکلی یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ان تینوں کا ہیڈ ہوتا ہے، ان تینوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. یہ کہہ لیں کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ بیسیکلی ان تینوں کو ڈیل کر رہا ہے، ان تینوں کو مینج کر رہا ہے، ان تینوں کے درمیان کمیونیکیشن جو ہے وہ کون کروا رہا ہے؟ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. کلیئر ہے بچے؟ یس میم. میم یہ ٹینیور کس کا بتایا آپ نے؟ 3 سال سے 5 سال ہو گیا ہے. بیٹا یہ جتنے بھی ہمارے چیف آف اسٹاف ہے نا، چیف آف آرمی ہے، جس میں آپ کہہ لیں کہ چیف آف ایئر فورس، چیف آف نیول اور چیف آف آرمی، یہ تینوں جو چیفس ہیں ان کے ٹینیور کو پہلے یہ 3 سال کا ہوتا تھا کہ جو چیف ہوگا وہ 3 سال کا ہوگا، مطلب اس کا جو ٹینیور ہوگا وہ 3 سال ہوگا، 3 سال تک وہ ایز اے چیف کام کرے گا. لیکن اب وہ 5 سال ہو گیا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں 14th کرنٹ انٹیریئر منسٹر. جو کرنٹ انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا نام کیا ہے؟ محسن نقوی. اور یہ ان کا کون سا نمبر ہے؟ 40واں نمبر ہے. اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو 24 نیوز چینلز ہیں جن کے جو ہیڈ ہے وہ محسن نقوی ہے. اس کے علاوہ چیئرمین آف پاکستان کرکٹ بورڈ جس کو PCB بھی بولتے ہیں، یہ اس کے چیئرمین بھی ہیں، 37th چیئرمین. اس کے علاوہ 30th پریزیڈنٹ آف ایشین کرکٹ کونسل. جو ایشین کرکٹ کونسل ہے ACC، ٹھیک ہے، اس کے یہ 30ویں پریزیڈنٹ بھی ہیں. ایک تو PCB کے یہ چیئرمین ہے، دوسرا یہ ایشین کرکٹ کونسل ACC کے بھی یہ پریزیڈنٹ ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں فیڈرل منسٹر فار فائنانس. جو فائنانس کے فیڈرل منسٹر ہیں وہ کون سے ہیں؟ محمد اورنگزیب. فائنانس کے جو منسٹر ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کیونکہ ان کی نیشنلٹی اگر ہم دیکھیں نا تو یہ پاکستانی نہیں ہے، ان کی ڈچ نیشنلٹی ہے. اور اس سے پہلے یہ HBL کے CEO بھی تھے. CEO کی فل فارم کیا ہوتی ہے؟ What is the full form of CEO? چیف ایگزیکٹو آفیسر. ٹھیک ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر. اچھا یہ پہلے کیا تھے؟ HBL کے جو ہے وہ CEO بھی تھے، اور بھی کیا ہیں؟ پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں. اور ان کی نیشنلٹی ڈچ ہے، مطلب یہ پاکستان کے نہیں ہیں. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ یورپ سے آئے ہیں. اور انہوں نے کس کو سکسیڈ کیا؟ محمد اورنگزیب کو. مطلب کہ ان سے پہلے کون تھے؟ جو ان سے پہلے تھے وہ مسٹر محمد نصیر سلیم تھے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو HBL کا CEO ہے وہ 2018 تک کون تھے؟ محمد اورنگزیب. اور اس کے بعد کون تھے؟ مسٹر محمد نصیر سلیم. ٹھیک ہے، مطلب مسٹر محمد نصیر سلیم نے سکسیڈ کس کو کیا ہے؟ محمد اورنگزیب کو ایز اے HBL CEO. لیکن یہاں پر ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ محمد اورنگزیب کیا ہیں؟ وہ فی الحال پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں. فائنانس منسٹر ہیں، اور اس کے علاوہ مطلب جتنا بھی یہ بجٹ ہوتا ہے نا، یہ بجٹ کون پیش کرتا ہے؟ جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے.
تو یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ان کی جو ان کی نیشنلٹی ہے وہ پاکستانی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے ڈچ نیشنلٹی ان کی. اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو کرنٹلی چیف جسٹس ہیں پاکستان کے وہ کون ہے یکشا خان افریدی. ٹھیک ہے کرنٹ چیف جسٹس کون ہے پاکستان کے یحییٰ خان افریدی اور یہ 30ویں چیف جسٹس ہیں. انہوں نے اکتوبر 26 2024 میں کیا تھا چارج لیا تھا. انچارج بنے تھے یہ چارج لیا تھا اکتوبر 2024 میں اور یہ کیا ہے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں. واز چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ. یہ پہلے کیا تھے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. جو پاکستان میں سب سے بڑی کورٹ ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں جو سب سے ہائیسٹ لیول پہ ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے تو جو چیف جسٹس یکشا خان ہوں گے کس کے ہیڈ ہوں گے سپریم کورٹ کے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو پہلی فیمیل چیف جسٹس آف لاہور ہے وہ کون ہے نائلہ نیلم. وہ کون ہے نائلہ نیلم اور انہوں نے کب چارج لیا 11 جولائی 2024 کو. اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس ہیں ان کا نام کیا ہے محمد شفیع صدیقی اور وہ کون سے نمبر ہے ان کا 28. جیسے پشاور میں ہم نے دیکھا پہلے کون تھے چیف جسٹس یکشا خان. لاہور کی ابھی کون ہے چیف جسٹس نائلہ نیلم. سندھ میں کون ہے محمد شفیع صدیقی. بلوچستان میں کون ہے اعجاز سواتی. اور پشاور میں کرنٹلی جو چیف جسٹس ہیں وہ کون ہے جسٹس اشتیاق ابراہیم. پہلے کون تھے یحییٰ خان افریدی اور کرنٹلی کون ہے اشتیاق ابراہیم. اس کے علاوہ ایک اور کرنٹ افیئر ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے. وہ پاکستان کی ایک پرسنالٹی ہے جو کہ کینیڈا میں جو ہے جج بنی ہے. ٹھیک ہے تو وہ ہے شاہد چودھری. شاہد چودھری جو ہے پاکستان کے جو ہے پاکستان کے ہیں لیکن یہ فی الحال کینیڈا میں ایز اے جج جو ہے اپوائنٹ ہوئے ہیں. یہ پاکستانی شاہد چودھری ہیں. ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ کینیڈا میں ایز اے جج اپوائنٹ ہوئے ہیں. تو یہ کوشچن بھی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. بچے یہاں تک کلیئر ہے سب کو جی چیزیں جی ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی جا رہی ہیں سمجھ آ رہی ہے. اگر بچے سمجھ نہ آئے تو کوشچن پوچھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کرنٹ چیئرمین آف پی پی سی جو پبلک سروس پاکستان پبلک سروس کمیشن ہے اس کا کرنٹ چیئرمین کون ہے ملک جنرل سرفراز جو کہ جنرل ریٹائر ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہے. یہ نام کیا ہے ملک جنرل سرفراز. اس کے علاوہ ایک اور جو ایف پی ایس سی کے چیئرمین ہیں وہ 27 ہیں 27 ان کا نمبر ہے اور ان کا نام کیا ہے جنرل اختر نواز. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. پی پی ایس سی کے چیئرمین کون ہے جنرل سرفراز اور ایف پی ایس سی کے چیئرمین کون ہے جنرل اختر نواز. جنرل سرفراز اور جنرل اختر نواز. جو ایف پی ایس سی کے جنرل اختر نواز ہیں یہ 27 ہے 27ویں نمبر پہ ہے. اس کے علاوہ جو ایس ایس پی ہیں رفت بخاری ان کو ابھی ریسنٹلی ایک ایوارڈ ملا ہے. اس ایوارڈ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کو ایوارڈ کہاں سے ملا ہے فرام انٹرنیشنل ایسوسیشن آف ویمن پولیس. انٹرنیشنل ایسوسیشن آف ویمن پولیس نے ان کو ایوارڈ دی ہے. کس کو رفت بخاری کو. رفت بخاری کیا ہے ایس ایس پی سینئر سپر انٹینڈنٹ پولیس. آپ نے اگر فی الحال تو بس آپ اتنا بھی یاد رکھیں کافی ہوگا کیونکہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کو ایوارڈ کس نے دیا کون سی ایجنسی کی طرف سے ان کو ایوارڈ ملا دیٹ واز فرام انٹرنیشنل ایسوسیشن آف ویمن پولیس. اگر آپ ان کو فردر بھی اسٹڈی کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور مینٹل کیپیبلٹیز اور مینٹل کیپیسٹی جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے. اگر آپ چھوٹے چھوٹے کوسچنز یا چھوٹے چھوٹے افیئرس یا چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو بچے مزید ان کو سرچ کریں اور ان کو یاد رکھیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. ادروائز یہاں پہ جو مینشن کیے جاتے ہیں وہ موسٹ امپارٹینٹ ہوتے ہیں اینڈ موسٹ ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں. جتنا کہ آپ لوگ مطلب مور دین انف ہوتے ہیں کہ آپ کور کر لیں اور اس میں سے چانسز بھی ہوتے ہیں کہ پیپر میں کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ مزید ایکسپلور کرنا چاہیں چیزوں کو تو آپ
جو ہے وہ ان کو پڑھ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور مینٹل کیپیسٹی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ان 20 پاکستان جو ہے یو این کا ممبر بنا ہے نان پرماننٹ ممبر سیکورٹی کونسل کا 2025 سے لے کے 2026 تک. اور اس نے ریپلیس کس کو کیا؟ جاپان کو. مطلب پہلے جو نان پرماننٹ ممبر تھا وہ کون تھا؟ جاپان تھا. اور اس نے کتنے ووٹ اس کو حاصل ہوئے؟ فرام 193 to 182. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو این سیکورٹی کونسل میں کتنی ممبر کنٹریز ہیں؟ 193. کیونکہ 193 کنٹریز ہیں تو 193 کنٹریز ووٹ کریں گی. اور اس میں سے جو پاکستان کے ممبرشپ کے لیے ووٹ ہوئے ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں؟ 182. بچے کلیئر ہے؟ اور جو پاکستان کی سیکیورٹی کونسل آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون سے ادارے یو این کے کون سے ادارے میں جو پاکستان نان پرماننٹ ممبر بنا ہے سیکیورٹی کونسل میں. یہ یو این کا فردر ادارہ ہے سیکیورٹی کونسل. اس میں یہ نان پرماننٹ ممبر الوکیٹ ہوئے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ان مارچ 2024 پاکستان سیکنڈ لارجسٹ نیول ایئر بیس PNS صدیقی ان تربت بلوچستان واز اٹیکڈ بائی ملیٹنٹ فرام بلوچستان لبریشن آرمی. بلوچستان لبریشن آرمی نے کیا کیا تھا؟ پاکستان کی جو نیول ایئر بیس ہے صدیقی اس کو ٹارگٹ کیا تربت بلوچستان نے. بلوچستان لبریشن آرمی جس کو میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہی تھی، جیسے بچے ابھی ریسنٹلی ایونٹ ہوا ہے بلوچستان میں جس میں بلوچستان میں خسدار میں ایک بس میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بس پہ اٹیک ہوا. اور اس میں ابھی تک جو کرنٹ نیوز ہے نا اس کے اکارڈنگ جو 6 بچے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، چھوٹے بچے. ٹھیک ہے، لیکن مطلب وہ نیوز آتی جا رہی ہے تھے تو اس میں کافی زیادہ بچے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن جن کی انفارمیشن مل رہی ہے وہ 6 کی مل چکی ہے، وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. تو اس کے پیچھے بھی کس کا ہاتھ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ BLA کا ہاتھ ہے، بلوچستان لبریشن آرمی کا. یا تو بلوچستان لبریشن آرمی کا ہاتھ ہو سکتا ہے. دوسری طرف جو پاکستان ٹارگٹ کر رہا ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا نے کیا کیا ہے، کیونکہ BLA کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے. تو BLA جو انڈیا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ BLA کو سپورٹ کیا اور BLA نے پھر یہ کام کیا. مطلب BLA نے اگر یہ کام کیا تو اس نے انڈیا کی سپورٹ سے کیا ہے. دوسرا جو جتنے بھی ٹیررسٹ تھے نا ان کو پہلے فتنۃ الحوارج بولا جاتا تھا. ان کو کیا بولا جاتا تھا؟ فتنۃ الحوارج. تو ابھی جو ان کا نام چینج کیا گیا ہے، ان کا نام چینج کر کے فتنۃ الحوارج سے ان کا نام چینج کر کے فتنۃ الہندوستان رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے جی بچے، سمجھ آ رہی ہے؟ فتنۃ الحوارج پہلے ان کو کہتے تھے یہ جو ٹیررسٹ اٹیک کرتے ہیں، اور اب ان کو نام کیا دے دیا گیا؟ فتنۃ الہندوستان. جی. اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں 24 مئی کو جو ہے نا 2024 سے 24 مئی کو مارخو ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. 24 مئی مارخو ڈے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کا جو نیشنل اینیمل ہے وہ کون سا ہے؟ مارخور. مارخور یہ ہے یا کوئی اور ہے؟ مارخور برڈ کون سا ہے نیشنل؟ Lahore. برڈ. چکور. اچھا ٹھیک ہے بچے، گڈ. اچھا اب کیا کیا ہے کہ جو ISI ہے نا، جو پاکستان کی ISI ہے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کا جو لوگو ہے وہ بھی مارخور ہے. ٹھیک ہے، جو ISI کا لوگو ہے وہ بھی کس کا سائن ہے؟ مارخور کا. اور مارخور کیا ہے؟ پاکستان کا نیشنل اینیمل بھی ہے. اور مارخور ڈے کون سا ہے؟ 25 مئی. کرنٹ وفاقی محتسب کون ہے؟ اعجاز احمد قریشی. یہ جو وفاقی محتسب ہوتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے؟ احتساب سے نکلا ہے میم محتسب. ہاں جی، یہ ورڈ حساب سے نکلا، لیکن اس کا کام کیا ہوتا ہے اصل میں؟ یہ اکاؤنٹس کا سنبھال. اکاؤنٹ جو سنبھالتا ہے اس کو تو اکاؤنٹنٹ نہیں کہتے، اس کو تو اکاؤنٹنٹ بولیں گے نا. مطلب یہ اگر اس کے ساتھ محتسب ہے تو یہ اگر حساب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ
بیسیکلی میم یہ کیا کرتا ہے میم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں. ہوتا ہے کہ اگر جی جی آپ بچہ کو کیا ہو. کسی محکمے سے شکایت ہے تو اس کے خلاف آپ نے درخواست دینی ہے تو اس کے مطابق یہ کارروائی کرے گا. بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ ہے، چیف منسٹر ہے، اسپیکر ہے، ڈپٹی اسپیکر ہے، تو اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوں گے تو ان کو کون روکے گا؟ وفاقی محتسب. ٹھیک ہے، ان کی نگرانی کون کر رہا ہوتا ہے کہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں یا نہیں؟ وہ کام کون کرتا ہے؟ وفاقی محتسب. مطلب ان کا بھی تو کسی نے حساب کتاب رکھنا ہے نا. حساب کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کیلکولیشن ہی ہوگی. حساب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں یا کرپشن کر رہے ہیں. اب وہ جو کرپشن ہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کرپشن وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اپنے بندو کو اپوائنٹ کرنا، ٹھیک ہے، اپنی اسمبلی کو ہر چیز میں فیور کرنا، اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بیلنس کون رکھتا ہے؟ وفاقی محتسب. اور اس کی جو سیٹ ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی اچھی خاصی سیٹ ہوتی ہے، مطلب یہ اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ جو کرنٹ وفاقی محتسب ہے ان کا نام کیا ہے؟ اعجاز احمد قریشی. یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا نام کیا ہے؟ محسن نقوی. یس. اور اس کے علاوہ جو فائنانس منسٹر ہے ان کا نام کیا ہے؟ اورنگزیب. گڈ. فائنانس منسٹر کا کام کیا ہوتا ہے مینلی؟ وہ کیا کرتا ہے؟ بجٹ بناتا ہے. فائنانس کو کنٹرول کرتے ہیں، بجٹ بناتے ہیں. یس. تو ابھی جو فی الحال پاکستان کے ہیں فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب، تو کیا وہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں؟ ان کا وہ کہاں سے ہے؟ جی گڈ. اوکے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. پاکستان میں جو ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے پی ٹی اے، اس کے جو چیئرمین ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حفیظ الرحمان. ٹھیک ہے، پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حفیظ الرحمان. وہ بھی کیا ہے؟ جنرل ریٹائرڈ. اور پی ٹی اے کی فل فارم کیا ہے؟ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. یہ جتنا بھی یہ ہمارا ٹیلی فونک آپ کہہ لیں کہ ہوتے ہیں نا معاملات وغیرہ، یہ پی ٹی اے کنٹرول کرتی ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا بھی ہوگا جیسے ابھی آج کل جو کرائمز ہو رہی ہیں، سائبر کرائمز، زیادہ تر جو موبائل پہ کرائمز ہوتے ہیں، جیسے ایزی پیسہ اسکیم ہو رہا ہے، جیز کیش اسکیم ہو رہا ہے، تو ان کی جو کمپلین ہوتی ہے وہ کس کو جاتی ہے؟ پی ٹی اے کو. مینلی اس کی کمپلین جانی ہوتی ہے پی ٹی اے کو، لیکن فردر وہ کس کو بھیجتے ہیں؟ ایف آئی اے کو بھی بھیج دیتے ہیں، سائبر کرائم والوں کو بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن مینلی کس کو جانی ہوتی ہے؟ پی ٹی اے کو. اچھا، یہ تھوڑی سی انفارمیشن بچے آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ آج کل جو ہے آپ لوگ بھی اویئر رہا کریں. جیز کیش کا کوئی بھی اکاؤنٹ، اگر آپ کے جیز کیش میں کوئی بھی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے تو وہ ودڈرا کرا لیں. جیز کیش میں بہت زیادہ اسکیمرز ہیں، مطلب کہ جو زیادہ تر اسکیمرز ہیں وہ جیز کیش کو ٹارگٹ کرتے ہیں. مطلب یہ چیزیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، آپ کو پتہ ہوگا کہ اسکیمز ہوتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے، یا جو سیریس بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بھی یا ایون کہ امریکہ میں بھی جو لوگوں کے زیادہ تر اماؤنٹ کا لاس ہوا ہے وہ کارڈ سے ہوا ہے، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سے ہوا ہے، اور وہ لاکھوں میں نقصان ہوا ہے لوگوں کا. اور سب سے سیریس بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ ایجنسیز ہونے کے باوجود، لائک پی ٹی اے، ایف آئی اے، سائبر کرائم ہے، اسی طرح ہر کنٹری میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، تو یہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے یہ ریورس نہیں ہوتی. یہ آپ دوبارہ سے اگر سوچیں نا کہ اگر آپ کے لاکھوں میں اماؤنٹ چلی گئی ہے تو آپ اس کو ریٹریو کر سکیں تو آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ان چیزوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، جتنے بھی اسکیمز ہیں ان سے بچ کے رہنا. ایکسکیوز میں میم. جی میم ان کے یہ جو اسکیمرز ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کے لوگ بھی تو اٹیچ ہوتے ہیں نا. ان کی مدد کے علاوہ تو کوئی بھی اسکیم نہیں ہوتا. مینس کہ جس بھی ادارے سے اسکیم ہو رہا ہے اس ادارے کا کوئی نہ کوئی بندہ ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے. جو کالز آتی ہیں، جو نمبر آتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ جی سے جی چیک کر لو، تو وہ بھی سیم اسی ٹائم نمبر بھی سیم شو ہو رہا ہوتا ہے، لوکیشن بھی سیم شو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب اسکیم ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی چیز بھی شو نہیں ہوتی. بیٹا آپ کہہ رہے ہیں جیسے ہماری گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ انوالو ہوتی ہے، تو ہماری گورنمنٹ اس کے ساتھ انوالو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مطلب یہ چیز کلیئر ہے. آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا یا آپ نے میں بھی اسٹڈی کیا ہوگا، آپ لوگوں نے، آپ میں سے کسی کو پتا ہے ڈارک ویب کیا ہوتا ہے؟
ڈارک ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ جی میم، یہ ڈارک ویب جو ہے جس پہ زیادہ تر یہ فحاشی والی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان جی کو جی ڈارک ویب کہتے ہیں، یا مطلب جہاں پہ زیادہ تر اسکیم ہوتا ہے، اور تقریباً 90% بالکل جو بالکل بالکل 90% سے تو زیادہ بچے جو یہ ہے دیکھیں ہمارا نیٹ بیسیکلی وہ نا، ڈارک ویب پہ چلتا ہے۔ میری بات سنیں ذرا، تھوڑا سا غور دیکھیں، بیسیکلی نا 3 طرح کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، 3 طرح کی ویبز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سرفیس ویب، ایک ہوتی ہے ڈیپ ویب، اور ایک ہوتی ہے ڈارک ویب۔ تو جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں نا وہ ڈیپ ویب کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بینک کے ہمارے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی اکاؤنٹس ہو، ہمارے آفیشیلز اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ان کی انفارمیشن تو بینک کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے، بینک کے پاس ہے، انہوں نے کہیں نہ کہیں سیو کی ہوتی ہے، باقی لوگ اس کو نہیں لے سکتے، تو وہ کہاں پہ انہوں نے اسٹور کی ہوتی ہے؟ وہ ڈیپ ویب ہے، وہ ان کی آپس میں جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈیپ ویب میں ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو کمیونیکیشن کر رہے ہیں، جیسے واٹس ایپ کو یوز کر رہے ہیں، فیس بک کو یوز کر رہے ہیں، انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں، تو یہ سرفیس ویب ہے، ہم سرفیس ویب کو یوز کر رہے ہیں، تو اس سب سے نیچے جو ہے وہ ڈیپ ویب ہے۔ تو جتنے بھی یہ جو اسکیمرز ہوتے ہیں یہ ڈیپ ویب کو یوز کر ڈیپ ویب سائٹس کو یوز کرتے ہیں، مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ہماری گورنمنٹ کا جو ہے نا وہ ہاتھ ہوتا ہے، ہماری گورنمنٹ، ہمارے جو ادارے ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے کاؤنٹر کرنے کی، لیکن جو اسکیمرز ہیں وہ بھی کافی، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ڈیپ ویب میں جا کے پھر ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جتنی بھی انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیپ ویب میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ اس کو کاؤنٹر تو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پھر بھی پوری طرح سے کاؤنٹر نہیں کر پاتی، کیونکہ ان لوگوں کے جو دماغ ہیں وہ اس معاملے میں زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ آج کل تو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی آپ، ایون کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے موبائل فونز پہ جو آپ واٹس ایپ پہ جو اسٹیٹس لگاتے ہیں، جو اپنی فیملیز کی ویڈیوز لگاتے ہیں، اپنے بچوں کی ویڈیوز لگاتے ہیں، وہ بھی نہ لگائیں، کیونکہ وہ ڈیپ ویب میں، اگر ہم ان اسکیمرز کو دیکھیں تو ڈیپ ویب کے میں وہ کہیں نہ کہیں بھی وہ آپ کی چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ اپنی چیزیں جو شو آف کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر ایسے ہی آپ کو ہیک کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹس کی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ویز کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ان کے پاس چلی جاتی ہے، اور وہ یہ ریٹریو ہو ہی نہیں سکتی، مطلب یہ امپاسبل ہے کہ ان سے اماؤنٹ نکلوائی جائے۔ یہ ریسنٹ بچے نیوز ہے کہ امریکہ میں انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ لاس ہوا ہے نا یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز میں سے، انہوں نے اماؤنٹ جو نکالی ہے اسکیمرز نے، حالانکہ امریکہ تو ایک اتنی ڈیولپڈ کنٹری ہے اور اس میں تو اتنی سیکورٹی ہے، تو وہاں پہ تو یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اسکیمرز تو جو اسکیم کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں یہ کام، تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ وہ پینک کرتے ہیں لوگوں کو نا، تو آپ نے بس پینک نہیں ہونا، اور آج کل یہ جو چیز ہے نا یہ زیادہ ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے نا آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، جتنا بھی آپ یہ پی ٹی اے کو، ایف آئی اے کو، جتنی بھی آپ کمپلین کر لیں، دیر از نو یوز، کوئی یوز نہیں ہے اس کا، آپ کی اماؤنٹ چلے گئی تو چلے گئی، وہ واپس نہیں آ سکتی۔ ایکچوئل میں میم، میم جی یہ جو بچے، نادرا سے جو انفارمیشن لیک ہوتی ہے تو وہ کس مطلب سورس سے ہوتی ہوگی؟ وہ بھی تو ڈیپ ویب میں ہی ہمارا ڈیٹا پڑا ہوگا نا؟ بچے جو آپ کیا، جیسے ہماری جو نادرا میں آپ کہہ رہے ہیں انفارمیشن ہوتی ہے وہ کچھ حد تک انہوں نے سیکیور کی ہوتی ہے ہمارے اداروں نے، لیکن وہ کس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آپ کی لیک ہوتی ہے؟ مین جو وہ بھی کچھ اسکیمر اسکیمرز، ہوتے ہیں میم جی، اسکیمرز کے کچھ پاس جو ہمارا اسکیمر ڈیٹا ہوتے ہیں جو آپ جاتا کے، ہے نا، جی جی تو وہ نادرا سے بھی بچے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، تو ہاں ان کے پاس ہماری جو پورے گھر کی انفارمیشن جاتی ہے وہ تو نادرا کے پاس ہی ہوتی ہے نا؟ بالکل، تو وہ اسکیم کر لیتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی یہ کہ ہماری جو نادرا ہے وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ڈیٹا کو سیکیور رکھے، لیکن پھر بھی اسکیمرز وہ کر لیتے ہیں، اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ ہر ایک کو ریچ آؤٹ نہیں کر پاتے، پھر جس کا ڈیٹا ان کو مل گیا انہوں نے اسکیم کر کے جیسے بھی کر کے ہیک کر کے ڈیٹا نکال لیا، پھر جس کا ڈیٹا ان کو مل جاتا ہے پھر اس کو وہ اینی ہاؤ ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ جی میم۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ان ایڈیشن ٹو ہز رول ایز اے پی ٹی اے ہی سروز آن دا بورڈز آف سیورل آرگنائزیشنز انکلوڈنگ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، مطلب پاکستانی الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی میں بھی انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، سرو کیا ہوا ہے، کس کی ہم بات کر رہے ہیں، حفیظ الرحمان کی، جو کہ کرنٹلی کیا ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے چیئرمین ہے۔ اچھا، یہ جو پیمرا ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، یہ پیمرا جو ہے جتنا بھی ہمارا میڈیا ہے نا، آپ کو پتا ہے میڈیا کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر میڈیا کا کافی زیادہ رول ہے، میجر رول ہوتا ہے، اور پاکستان میں تو میڈیا کو کافی زیادہ آزادی بھی حاصل ہے، کافی آزادی حاصل ہے،
ایز کمپیئر ٹو اگر ہم کچھ دوسری کنٹریز کی بات کریں تو اس کی نسبت. تو جو پیمرا ہے یہ بیسیکلی وہ کہہ لیں کہ ادارہ ہے، وہ آرگنائزیشن ہے جس کے اندر کون کام کرتا ہے؟ میڈیا. ٹھیک ہے، میڈیا کو ریگولیٹ کون کرتا ہے؟ پیمرا. یہ چیز یاد رکھنی ہے. اور جو حفیظ الرحمان ہے انہوں نے پہلے کس کو سرو کیا تھا؟ پیمرا کو. اور اس کے علاوہ جو فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ ہے اس کو بھی. اچھا جی، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو طلعت حسین ہے. چونکہ ہم تھوڑا سا اس طرف ہیں تو یہ جو طلعت حسین ہے یہ بیسیکلی فیمس ایکٹر تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایز اے تھیٹر پہ بھی نا پاکستان تھیٹر میں بھی کام کیا ہوا ہے. تو یہ میجر پرسنالٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ میجر جو ہے نا وہ فیمس پرسنالٹی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 26 مئی 2024 کو ایٹ دا ایج آف 84. اچھا پیچھے ہم نے ایک اور پرسنالٹی پڑھی تھی جن کی ڈیتھ ہوئی تھی ایج آف 94. وہ کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ سرتاج عزیز. سرتاج عزیز، یس ویری گڈ. اچھا جو اس کے بعد جو طلعت حسین ہے یہ کیا ہے؟ پاکستان کے ایکٹر بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ تھیٹر بھی انہوں نے کام کیا ہے. ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے. اس کے علاوہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہے. اور مین چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ میں بھی پیپر میں کوشچن آ جائے کہ طارق بن زیاد ایک ڈرامہ ہے اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے. طارق بن زیاد کون تھا؟ میم وہ اسپین میں گئے تھے ہاں جی، اسلام اسپین میں جس نے کیا کیا تھا؟ کشتیاں جو اسپین میں کشتی چلائی تھی. جلا یہ دی. کہا جاتا ہے کہ یہ اسپین اور پرتگال کا کنکورڈ تھا. اس نے اسپین اور پرتگال کو فتح کیا تھا. پتہ کیا. اور ہم نے اس کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ جو ہے نا اس بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کا جو ٹرائب تھا یہ بربر ٹرائب سے بلونگ کرتا ہے. بربر ٹرائب سے. تو بربر ٹرائب سے ہی ورڈ نکلا تھا بربریت کا، جس کو آج کل ہم کیا بولتے ہیں؟ ظلم و ستم. ٹھیک ہے، جیسے بربریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم و ستم. تو یہ طارق بن زیاد ہی تھا جو بربر قبیلے سے تھا. یہ کچھ ہم نے کوسچن جس کے بارے میں پڑھے تھے جب ہم نے وہ ہسٹری کا لیکچر پڑھا تھا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ماہنور علی اور مہوش علی. یہ دونوں سسٹرز ہیں اور ان کو گولڈ میڈل ملا ہے فرام آسٹریلین جونیئر اوپن 2024. ٹھیک ہے، آسٹریلین جونیئر اوپن 2024 یہ کہاں پہ ہے؟ یہ آسٹریلیا میں، اور وہاں سے ان کو گولڈ میڈل ملا ہے 2024 میں. وچ پرسنالٹی اناؤنس ریزگنیشن فرام نیشنل اسمبلی؟ تو وہ ہے اختر منگل. ٹھیک ہے، اختر منگل نے کیا کیا ہے؟ نیشنل اسمبلی سے ریزگنیشن کر دیا، مطلب استعفیٰ دے دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگوں کے مطلب یہ جو ہے نا وہ لوگوں کے رائٹس جس طرح سے پورے کرنے چاہیے ویسے یہ رائٹس پورے نہیں کر رہے تو پھر اسمبلی میں رہنے کا کیا فائدہ ہے. اور ایسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کا کرنٹلی مسئلہ کیا ہے کہ وہ ان کو پراپر رائٹس نہیں مل رہے. ٹھیک ہے، پیچھے کئی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن مینلی وہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے رائٹس نہیں ملتے اور ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ریسورسز ہیں ان کو پاکستان یوز کر رہا ہے اور لیکن جو ہے نا وہ بلوچستان کو اس کا فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں T20 بلائنڈ کرکٹ ورلڈ 2024 جو ورلڈ کپ تھا. کرکٹ ورلڈ کپ بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ 2024 میں کس نے ہوسٹ کیا تھا؟ پاکستان نے. پاکستان نے ہولڈ کیا 23 نومبر سے 3 دسمبر تک. اور جیتا کون تھا؟ پاکستان. اور کس کے اگینسٹ پاکستان نے یہ کھیل رہا تھا؟ بنگلہ دیش کے اگینسٹ. بنگلہ دیش ہار گیا اور پاکستان جیت گیا. اس کے علاوہ یہ نیکسٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آئی کیوب قمر. ٹھیک ہے، آئی کیوب قمر آن مئی 8 2024 یہ ایک آپ کہہ لیں کہ لیونر سیٹلائٹ ہے جو پاکستان نے فرسٹ ٹائم بھیجا تھا. اب بھیجا ہے لیونر سیٹلائٹ ہے تو انہوں نے پاکستان نے فرسٹ ٹائم آربٹ میں بھیجا ہے 8 مئی 2024 کو. یہ کہا جاتا ہے کہ چائنا کی ہیلپ سے اس نے بھیجا ہے آئی کیوب قمر. کلیئر ہے بچے؟ امپورٹنٹ ہے، یہ پیپر میں کوشچن آ سکتا ہے. اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو بجٹ پیش کیا گیا تھا 2024 میں اس کے حوالے سے جو کوشچنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹوٹل جو بجٹ پیش کیا گیا تھا 2024 میں وہ کتنا تھا؟ 18.9 ٹریلین. 18.9 ٹریلین کا بجٹ پیش کیا گیا تھا جس میں جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے وہ کتنے ہیں؟ 2122 بلین. یہ آلموسٹ بن جاتا ہے 18% مطلب ڈیفنس پہ کتنا گیا؟ آلموسٹ بجٹ کا 18%. کتنا بجٹ تھا؟ کتنا بجٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوا تھا 2024 میں؟
18.9 ٹریلین. اور ڈیفنس پہ کتنا ایکسپینڈ ہوا؟ 2122 بلین. بچے کلیئر ہے؟ جی اسٹوڈینٹس بچے آپ کو کلیئر ہے؟ کلاس میں ہی ہیں؟ یس میم کلیئر ہے. یہ میم آئی کیوب کمر کہاں سے جو ہے نا بھیجا گیا تھا؟ پاکستان سے. میم ایک پیپر میں نا اس کی لوکیشن پوچھی ہوئی تھی کہ کس جو ہے نا وہ بچے پوائنٹ سے پاکستان نے بھیجا ہے نا، تو پاکستان نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اوکے میم. اوکے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہیلتھ کے اوپر انہوں نے کتنا خرچ کیا ہے؟ 27 بلین. 27 بلین کس پہ خرچ ہوا ہے؟ ہیلتھ کے اوپر. اور اس کے علاوہ ڈیفنس پہ کتنا خرچ ہوا ہے؟ کتنا ایکسپینڈیچر ہے؟ جی ڈیفنس پہ. جی ٹھیک ہے. کتنے پرسنٹ بنتا ہے وہ؟ جی جی کتنے پرسنٹ بنتا ہے؟ 17%. آلموسٹ 18%. ٹھیک ہے. آلموسٹ کتنا ہے یہ؟ 18% آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد اور ہم نے امپورٹنٹ کیا دیکھا اس سلائڈ میں؟ امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ یہ آئی کیوب کمر کے حوالے سے ہے کہ یہ پاکستان نے لیونر سیٹلائٹ بھیجا. کس کی ہیلپ سے بھیجا تھا؟ چائنا کی ہیلپ سے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ چائنا کا آلریڈی ایک مشن تھا، تو پاکستان میں یہ جو آئی کیوب کمر ہے نا یہ بھی اس مشن کا ہی حصہ تھا. ٹھیک ہے. اور یہ کہاں سے، آپ کا کوشچن بچے کیا تھا؟ یہ کہاں سے بھیجا گیا تھا؟ یہ پتہ نہیں ہے. جی جی اوکے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. اچھا یہ بیسیکلی میرے خیال سے آئی گیس جہاں تک مجھے یاد ہے یہ یا تو چائنا سے بھیجا گیا ہے. چائنا کا جو ہے نا وہ وہاں پہ ایک لانچنگ سائٹ ہے یہاں، تو وہاں سے بھیجا گیا ہے. مطلب مجھے زیادہ چانسز ہے نا، جتنا مجھے یاد آ رہا ہے وہاں سے بھیجا گیا. اگر وہاں سے نہ ہوا تو پھر پاکستان سے. لیکن پاکستان سے نہیں، موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہی ہے کہ چائنا سے بھیجا گیا تھا. لیکن جو اس کی سائٹ ہے نا وہ ایک دفعہ آپ کنفرم کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. اس کا کوئی ہینین پروونس ہے وہاں سے بھیجا گیا ہے، لیکن سائٹ جو ہے وہ آپ کنفرم کر لیں کون سی سائٹ سے بھیجا گیا ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ مل کے ہی بھیج رہا ہے. چائنا کا ایک مشن تھا اس کے انڈر ہی بھیج رہا ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن میں اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن میں 103.781 بلین ایکسپینڈ ہوا. اس کے بعد 22 جون 2024 میں پاکستان نے جو ہے نا وہ ایک آپریشن لانچ کیا تھا. اس آپریشن کو بولتے ہیں عزم استحکام. ٹھیک ہے. عزم استحکام یہ 2024 میں جو آپریشن ہوا پاکستان میں وہ کون تھا؟ عزم استحکام. اور اس کو بولتے ہیں ریزولو فار سالوبلٹی. فردر آپ نے جو نیکسٹ آپ کی کلاس ہوگی اس میں آپ نے مجھے جتنے بھی آپریشنز یہاں پہ میں کیے ہوئے ہیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہر آپریشن کس کے اگینسٹ تھا، یا کس کے اگینسٹ تھا، یا پھر یہ جو آپریشن تھے یہ پاکستان نے کیوں سٹارٹ کیے تھے. 1 2 3 4 5 آپریشن یہاں پہ مینشن ہے، تو یہ پانچوں آپریشن کے بارے میں آپ نے مجھے بتانا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ کوسچنز میں نے پیچھے بھی آپ کو دیے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کے اسائنمنٹ ہوگی اور یہ بھی آپ کے اسائنمنٹ ہوگی. اس کے بعد آپریشن راہ نجات یہ 2009 میں انہوں نے لانچ کیا تھا، یہ اسٹارٹ کیا تھا. آپریشن راہ راست یہ بھی 2009 میں انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. آپریشن ضرب اضب 2014 میں، اور آپریشن رد الفساد 2017 میں. اچھا ابھی جو کرنٹلی آپریشن ایک بڑا مشہور ہوا ہے جو پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، وہ کون سا آپریشن تھا؟ برسوس. جی آپریشن بنیانہ مرسوس. تو یہ جو ابھی انڈیا اور پاکستان کا کانفلکٹ ہوا ہے اس کو ہم انڈیا پاکستان کانفلکٹ بولیں گے یا پھر انڈیا پاکستان وار بولیں گے؟ کنفلکٹ ہوگی. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ بچے آپ کے میم اسائنمنٹ کا کوسچن ہے. جی کنفلکٹ بولیں گے اس کو ہم. کنفلکٹ کیوں ہم بول رہے ہیں یا وار ہم اس کو کیوں نہیں بول رہے، اس کی کیا ریزن ہے؟
میم یہ جو سندھ ٹاسک کا معاہدہ تھا نا اس سے مکر گیا ہے بھارت اور پھر اس بچے میں آپ جو کی ہے نا آواز کلیئر نہیں ہے. ایک وہ ہو رہا ہے نا، جب ہم نے اوکے نیکسٹ ہم دیکھیں گے. بچے آپ لوگوں کی آواز میرے تک کلیئر نہیں آ رہی ہے، مے بی سم سارٹ آف سگنل ایشوز. میم اوکے یہ ہم جو نیکسٹ ہمارے دیکھتے ہیں. جو ہے نا دریا ان کے اوپر بھارت میں جو ہے نا مکر گیا ہے اپنے معاہدے سے اور پھر جو ہے نا اس نے خود ہی سے یعنی کہ مطلب وہ بھی کیا ہے حملہ بھی کر دیا. جی جی چلیں اس کو انشاءاللہ ہم جو جب میم دیکھیں گے کنفلکٹ میں 2025 شاید کے کرنٹ افیئرس. کنفلکٹ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے آپ کی آواز میم نہیں بچے کلیئر آ کنفلکٹ رہی. میں کنفلکٹ میم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنفلکٹ میں کوئی ہار جیت نہیں ہوتی، اور جنگ میں جو ہے اس کا کوئی مطلب کہ ایک رزلٹ ہوتا ہے فائنل کہ ایک سائڈ جیتی ہے یا ایک سائڈ ہار گیا. ہاں جی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ لانگ ٹرم نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ لانگ ٹرم نہیں چلی، اگر جو بھی ہوا یہ لانگ ٹرم نہیں تھا، یہ کچھ ڈیز کے لیے تھا، تبھی ہم اس کو کانفلکٹ کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیکن اگر ہم اس میں دیکھیں نا، اگر ہم اس کو ایز اے وار بات کریں تو اس میں جیت جو ہے وہ پاکستان کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی جنگ میں جب جس سائڈ پہ زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ ہار جاتی ہے سائڈ، اور جس سائڈ پہ کم نقصان ہوتا ہے بیسیکلی وہ سائڈ کیا کرتی ہے، جیت جاتی ہے. بس اس کو ہم جب ہم اپنے نیکسٹ 2025 کے کرنٹ افیئرس کو ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلی کرسچن بریگیڈیئر ہیں فیمیل وہ کون ہے؟ ڈاکٹر ہیلن میری. یہ پہلی کرسچن بریگیڈیئر ہے پاکستان کی. اس کے علاوہ لاہور سٹی میں اسموک کلینر ٹاور لگائے گئے تھے، اور جس کو آپ کو پتا ہے کہ اسموک کلینر ٹاور کس نے لگوائے ہیں؟ مریم نواز نے. اسموک کلینر ٹاور لاہور سٹی میں لگے ہیں، یہ کس نے لگوائے ہیں؟ مریم نواز نے. اس کے علاوہ سلطان ازلان شاہ ہاکی از دا اوارڈ آف ملیشیا وان بائی جاپان اگینسٹ پاکستان اینڈ ملیشیا. جاپان اور پاکستان کے درمیان ہاکی کا میچ ہوا ہے ملیشیا میں، اور ملیشیا نے کیا کیا ہے، سلطان ازلان شاہ ہاکی جو ہے وہ دیا ہے جاپان کو، کیونکہ جاپان جیت گیا اور پاکستان ہار گیا. ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. 2024 میچ ہوئے میچ ہوا تھا، جیت گیا ہے. کون سی کنٹری میں یہ میچ ہوا ہے؟ ملیشیا میں. اور جاپان کو اوارڈ کیا گیا ہے ود سلطان ازلان شاہ اوارڈ. یہ بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ سلطان ازلان شاہ اوارڈ جو ہے یہ کون سی کنٹری جو ہے نا وہ دیتی ہے، کس کنٹری کا ہے؟ تو یہ ملیشیا کا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوشچن ہے کہ سرباز خان یہ وہ مطلب یہ وہ پرسنالٹی ہے جس نے کیا کیا ہے کہ 14x14 جو پیکس ہیں، جو دنیا میں 14 پیکس ہیں جن کی ہائٹ 8000 سے زیادہ ہے، ان کو کیا کیا ہے اس نے پاس کر لی ہے. مطلب 14 کی 14 جو پیکس تھی وہاں پہ یہ پہنچ چکے سے ان کو کنکر کر لیا. سرباز خان امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے فرام پاکستان. نیکسٹ ہے کہ ڈیفنس ڈے کب منایا جاتا ہے؟ ڈیفنس ڈے کب منایا جاتا ہے؟ 6 ستمبر کو. اور ڈیفنس ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ جی بچے ڈیفنس ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ تاکہ اپنی جو ہے نا مطلب فوج کے اندر جو ہے نا دیکھا جائے کہ کیا کیا یعنی کہ مطلب صلاحیتیں ہیں بچے ڈیفنس ڈے کیا اور کے پیچھے میں یہ ہتھیار کہا ہیں. جاتا ہے کہ انڈیا نے کیا کیا تھا، انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جیسے ابھی پاکستان کے درمیان ہوئی ہے نا انڈیا اور پاکستان کے درمیان چھوٹی سی آپ کہہ لیں جنگ ہوئی ہے، چھوٹی سی جنگ، تو اسی طرح تب ہوئی تھی ڈیفنس مطلب 6 ستمبر کو. تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے اس میں بھی پاکستان کو سم سارٹ آف سکسیس ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کر دیا تھا، اس کو ڈیفنس ڈے کا نام دے دیا تھا 6 ستمبر کو. اس کے علاوہ جو ایئر فورس کا دن ہے وہ 7 ستمبر ہے. 7 ستمبر کو ایئر فورس ڈے بولا جاتا ہے. جی بچے. یہ 6 ستمبر 1965. جی جی. کیا اچھا 6 ستمبر آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میم اس کا ایئر 1965. 1965 6 ستمبر 1965 کو کیا ہوا تھا؟ وہ چلیں جو یہ بھی بتائیں مجھے. پہلے ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی چھوٹی سی جھڑپ ہوئی تھی یا جنگ ہوئی تھی جیسے.
بالکل جی یہی ہے بچے جو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. 6 سپتمبر 1965 میں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان آپ کہہ لیں کہ جنگ کا آغاز ہوا تھا وہ بھی کچھ اسی طرح کی تھی. تو تب سے کیا کیا گیا ہے اس ڈے کو ڈیفینس ڈے کا نام دیا گیا. مطلب کیا کیا تھا انہوں نے تب بھی پاکستان نے کیا کیا تھا انڈیا کو کہہ لیں کہ پیچھے کر دیا تھا. انڈیا کے اگینسٹ انہوں نے کافی ایکشن لیا تھا اور انڈیا کو پیچھے دھکیل دیا تھا. مطلب آپ کہہ لیں کہ جیت جو ہے وہ اس وقت کس کی تھی؟ پاکستان کی تھی. پھر ان کے درمیان جو ہے وہ سیز فائر ہوا جیسے ابھی ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں 8 سپتمبر جو ہے وہ نیوی کا ڈے منایا جاتا ہے اور 7 سپتمبر کس کا ڈے منایا جاتا ہے؟ ایئر فورس کا. اس کے بعد فرسٹ یونیسیف امبیسڈر ان پاکستان صبا قمر. ٹھیک ہے میم یونیسیف یہ کی جو پہلی ایکٹریس ہے. امبیسڈر ہے پاکستان میں وہ صبا قمر ہے. صبا قمر ایکٹریس ہے. اور یونیسیف کی فل فارم کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل ایمرجنسی فنڈ. یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ. ٹھیک ہے اس کو ابھی کیا بولا جاتا ہے؟ یونائٹڈ نیشن چلڈرن فنڈ بھی اس کو بولا جاتا ہے. اور یہ جو یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا UNHCR وہ بھی کیا تھا؟ یونائٹڈ نیشن کا ادارہ تھا. اور یونیسیف بھی کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے. تو یہ بچوں کے حوالے سے بچوں کے پروٹیکشن کے حوالے سے ان کے کیئر کے حوالے سے یہ کب بنا تھا؟ 1946 میں. اور اس کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے؟ نیو یارک میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں USA میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں. صبا قمر کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ پاکستان کی ایکٹریس ہے. اس کے علاوہ SCO کا جو ہے وہ سمٹ ہوسٹ ہوا تھا پاکستان میں 2024 میں. یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے SCO کا جو سمٹ پاکستان میں ہوا تھا یہ کب ہوا تھا؟ 2024 میں ہوا تھا. اور ڈیٹ کون سی تھی؟ 15 to 16 اکتوبر 15 سے 16 اکتوبر. اور SCO کی فل فارم کیا ہے؟ جی اینی ون؟ شنگھائی کارپوریشن. سوری بچے آپ کی آواز نہیں آ رہی اونچا بولے. شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن. جی شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن. یہ شنگھائی نام اس کا کیوں ہے؟ کوئی اور آنسر کرے آپ کے علاوہ. یہ چائنا کی ہے نا اس لیے. جی یہ چائنا کیا کا ہے چائنا کا؟ جی شنگھائی کیا کیپیٹل ہے چائنا کا؟ کیپیٹل ہم دارالحکومت. ٹھیک ہے جی یہ بچے ٹھیک ہے. سٹی ہے سٹی ہے. جی یہ اس کا بہت امپورٹنٹ سٹی ہے. امپورٹنٹ سٹی ہے اس کا چائنا کا. اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں ارشد ندیم. انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ جو اچھا ارشد ندیم کے بارے میں ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. ارشد ندیم نے کیا کیا تھا پیرس اولمپکس میں جو جیولن تھرو کیا تھا اس کی وہ کتنے میٹر تک اس نے تھرو کیا تھا؟ 92.97 میٹر تک. اور اس کی وجہ سے یہ وہاں سے کیا لے کے آیا تھا؟ ایوارڈ بھی لے کے آیا تھا. کون سا ایوارڈ لے کے آیا تھا؟ میم گولڈ میڈل. جی کون سا ایوارڈ لے کے آیا تھا ارشد ندیم؟ اچھا یہاں اولمپک پہ مجھے میڈل لے کے آیا امپورٹنٹ جو ہے سوری چوتھا. بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ اولمپک میڈل لے کے آیا تھا جو کہ آئی تھنک پاکستان کا 5واں ایوارڈ بنتا ہے. یہاں پہ جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس کے جو جیولن کی تھرو تھی وہ کتنی تھی. جیولن اردو میں کس کو بولتے ہیں؟ نیزے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے جیولن کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ نیزا. تو اس کی تھرو کتنی تھی؟ 92.97. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے یہ کون سا یہ گولڈ میڈل لے کے آیا تھا وہاں سے چیز یاد رکھنی ہے آپ نے. اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سیکریٹری جنرل آف ECO از ڈاکٹر اسد محمد خان. اچھا یہ سیکریٹری جنرل جو ECO ہے واٹ از ECO؟
Economic Cooperation Organization. इकोनॉमिक क्या कह रहे हैं बच्चे? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जी जी बिल्कुल, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? डॉक्टर असद मोहम्मद खान। अब आपने जो है ना फर्दर ये देखना है कि जो, अच्छा ये कब बनी थी? 1985 में। ECO इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1985 में। और ये कहा जाता है कि ईरान और पाकिस्तान और इसके अलावा तुर्की ने मिलकर क्या किया था, इसकी बुनियाद रखी थी। बेसिकली पहली जो थी रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट थी, और बाद में क्या किया, इसका नाम चेंज करके इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। और फिर इसमें जो है ना और भी आप कह लें कि कंट्रीज जो है वो शामिल होती गई। फिलहाल इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तेहरान, ईरान में। ईरान का कैपिटल क्या है? ईरान का कैपिटल कौन सा है? तेहरान। हाँ जी, तो इसकी जो अभी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तेहरान में है। हु डिक्लेयर्ड पाकिस्तान फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा? अच्छा, WHO, ये हु नहीं लिखा हुआ है, WHO ने क्या किया है, पाकिस्तान को 2024 में एक डिजीज से क्या कर दिया है? फ्री कर दिया। और वो कौन सी डिजीज है? ट्रैकोमा। ट्रैकोमा कौन सी डिजीज होती है? अच्छा, इसके अलावा आप मुझे एक क्वेश्चन बताएं बच्चे, पाकिस्तान में पोलियो की क्या रेशियो चल रही है अभी? जी बच्चे, पाकिस्तान में क्या पोलियो के केसेस अभी तक कुछ है? रिसेंट जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में कितने 2025 में कितने केसेस देखेंगे पोलियो के? तो ये चीज़ भी बच्चे आपने नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी तो आपने मुझे ये चीज़ भी बतानी है। ये MCQ भी आपने सर्च करके आना पूरा पोलियो के ऊपर। पोलियो डिजीज़, वैसे आप में से मुझे कोई बताएगा कि पोलियो डिजीज़ की वजह क्या है? पोलियो डिजीज़ होती क्या है? अच्छा, ये थोड़ा सा देख लें। WHO डिक्लेयर्ड पाकिस्तान। अच्छा, पोलियो को हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो ट्रैकोमा है ये बेसिकली डिजीज़ है, ये एंटी बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि नोज़, आइज़ और थ्रोट का हो सकता है। इसमें वैसे तो अगर हम देखें तो वो तो हर रोज़ कोई ना कोई किसी को कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ ही होता है, लेकिन ये खास तरह का बैक्टीरिया है, उसके इन्फेक्शन को बोलते हैं ट्रैकोमा। और उसको WHO ने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान क्या है, इससे फ्री है। वैसे तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ना, डेली बेसिस पे भी लोगों को होते हैं। तो जी बच्चे, मुझे आप में से कोई ये बताए कि पोलियो जो है वो डिजीज़ क्या होती है बेसिकली, क्योंकि ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है ना। और इसके अलावा ये चीज़ भी याद रखें कि पोलियो के ऊपर क्वेश्चन लाजमी आते हैं। पोलियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि ये एक मेजर डिजीज़ है। जी मैम, ये वायरस से होती है पोलियो, और ये जो है ना ये टांगों पे हमला कर देती है, मखलूज कर देती है बंदे को, चलने फिरने से डिसेबल बना यस, देती है। एनीवन एल्स? कोई और बताना चाहे? जैसे कि इन्होंने बताया कि पोलियो एक वायरस है। यस, पोलियो एक वायरस है, बिल्कुल बेटा। लेकिन जो पोलियो है ना, पोलियो माइलाइटिस, ये टांगों पे नहीं होता। ये पोलियो, इस डिजीज़ को पोलियो माइलाइटिस बोलते हैं। टांगों पे नहीं होती ये डिजीज़। ये डिजीज़ होती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। दिस इज द डिजीज़ ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है दिमाग और एक होता है वर्टिब्रल कॉलम। एक होता है ब्रेन और एक होता है वर्टिब्रल कॉलम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक ब्रेन और एक वर्टिब्रल कॉलम। तो जो पोलियो होता है ना वायरस, ये अफेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसको, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मेनली क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर दोनों क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये स्पाइनल कॉर्ड को हिट करता है। अब देखिए, जितनी भी आपकी मूवमेंट, आपके हाथों की मूवमेंट, आपके पाँव की मूवमेंट, आपकी बॉडी की मूवमेंट, ये सारी कौन रेगुलेट करता है, आपका नर्वस सिस्टम। तो जो पोलियो होता है वो अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड में भी ये उन नर्व्स को इफेक्ट कर देता है जो मैसेज लेके जाते हैं टांगों के पास। दरअसल जो पोलियो वो टांगों पे अटैक नहीं करता, वो अटैक करता है नर्वस सिस्टम के ऊपर, और नर्वस सिस्टम में उन न्यूरॉन्स पे अटैक करता है जो मैसेज लेके जाती है टांगों के पास, ठीक
ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ کام نہیں کرتی اور اس بندے کو کون ڈیزیز ہوتی ہے، پولیو۔ جی بچے کلیئر ہے؟ تو یہ کچھ جو کرنٹ افیئرس تھے امپورٹنٹ 2024 کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کی ہے، تو انشاءاللہ یہ والے پیپر کو آپ جو ہے نا ان کوشچنس کو اچھے طریقے سے کر لیں، اور نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم 2025 کے جو کرنٹ افیئر ہوں گے ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بچے اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور میں کلاس اینڈ کر رہی ہوں۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔